اللهم لك الحمد كما أنت أهله وصل على محمد كما أنت أهله وصل على محمد كما أنت أهله وفعل بنا ما أنت أهله فإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. میرے محترم دوستو، زندگی گزارنے کے دو انداز ہیں. ایک وہ طریقہ ہے جو میرے مزاج میں آئے یا رواج میں آئے. زندگی گزارنے کے دو انداز ہیں. ایک وہ طریقہ ہے جو میرے مزاج میں آئے یا رواج میں آئے. ایک یہ طریقہ ہے، آسان ہے، خواہشات کی تکمیل کے لیے بھی، تمناؤں کے لیے بھی، اور بظاہر معاشرے میں سر اٹھا کے چلنے کے لیے بھی. ہر دور میں جو بھی مزاج اور رواج سے چلا، مزاج اور رواج سے چلا، اسے لوگوں نے معزز کہا. نمرود کے پاس دو چیزیں تھیں، ایک مزاج تھا، ایک رواج تھا. زیادہ سے زیادہ دولت بناؤ، مال اکٹھا کرو، اور زندگی کی ہر وہ چیز اختیار کر لو جس میں حلال و حرام کی کوئی تمیز نہ ہو. جیسے آئے، جہاں سے آئے، جس طرح آئے، بس آئے. ابو جہل کے پاس مزاج بھی تھا اور رواج بھی تھا. اس کے مزاج میں تھا کہ میں کسی کے سامنے کیوں جھکوں، میں خود بڑا ہوں. حسن و جمال میں ایسا تھا کہ شاعر میری شکل، میری صورت، میری آنکھ اور میرے نقشے اور میرے جلوے پہ شاعری اور اپنی غزلیں لکھیں، ایسا حسین تھا. اور دانش مند ایسا تھا کہ بڑے بڑے لوگ مجھ سے مشورے کریں اور فیصلے کرائیں. گھوڑ سوار ایسا تھا کہ کوئی اڑیل سے اڑیل گھوڑا اس کے سامنے جسارت تو سرکشی کر ہی نہیں سکتا تھا. اور جنگجو ایسا تھا کہ کوئی بڑے سے بڑا تلوار چلانے والا اور تیر چلانے والا اس کے سامنے ٹھہر ہی نہیں سکتا تھا. اور مہم جو ایسا تھا کہ جس چیز کے پیچھے پڑ جائے اس چیز کو حاصل کیا زمین کی پاتال کی گہرائیوں سے نکال سکتا تھا. جس کے پاس یہ چیزیں ہوں اس کا مزاج خود ایک مخصوص مزاج بن جاتا ہے کہ ہم ہی تو ہیں. اور اس دور میں رواج یہ تھا کہ جس کے پاس یہ چیزیں ہوں اسی کی لاٹھی، جس کے پاس ساری طاقت ہو اسی کا راج. مزاج یہ تھا، رواج یہ تھا. مزاج یہ تھا اور رواج یہ تھا. اس مزاج اور رواج نے مل کے اسے ایک بہت بڑا فرعون بنا دیا، جس کو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا فرعون مفہوم ہے موسیٰ کے فرعون سے سخت تھا. کہ موسیٰ کا فرعون جو تھا اس نے تو آخری وقت میں کہہ دیا کہ میں ایمان لایا موسیٰ اور ہارون کے رب پہ، یہ تو آخری وقت میں ایمان نہ لے آیا، آخری وقت میں اس کا تکبر باقی رہا. تو چلنے کے دو انداز ہیں، ایک مزاج اور رواج سے چلنا. جس انداز سے ہم چل رہے، اس نے کہا جی میرے مزاج میں یہ ہے کہ میں تو ایسے بیٹھوں گا، میرے مزاج میں یہ ہے کہ میں ایسے پہنوں گا، اور میری طبیعت کے اندر بس یہ چیز رہتی نہیں، کیا کروں؟ میری طبیعت میں یہ چیز آتی نہیں، کیا کروں؟ میری طبیعت میں اس طرح بیٹھنا آتا نہیں. ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے میری طبیعت میں نیچے بیٹھنا نہیں، میں کرسی کے بغیر بیٹھا نہیں، اس میں 10 میں نہیں آ سکتا. اور کچھ کہتے ہیں کہ رواج میں ایسا ہے اگر ہم ایسا کر لیں گے تو ہماری ناک کٹ جائے گی، اور اگر ہم ایسا کر لیں گے تو ہمارا نقصان ہو جائے گا، گھاٹا ہو جائے گا، اور اگر ایسا کر لیں گے معاشرے سے کٹ جائیں گے، رشتہ داروں سے کٹ جائیں گے، اپنے عزیز و اقارب سے کٹ جائیں گے، اپنے قریبی دوستوں سے کٹ جائیں گے، یا دنیا کی دوڑ میں پیچھے رہ جائیں گے، ہمیں کوئی ترقی یافتہ نہیں کہے گا. یہ رواج اور مزاج سے چلنا اسے کہتے ہیں.
کہتے ہیں رواج اور مزاج سے چلنا. ایک صاحب سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے. ایک بدو جو تھے، اعرابی تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پہ کھانا کھا رہے تھے. جن گھروں میں اکٹھا کھانے کا رواج ہوتا ہے، اللہ ان گھروں کے اندر برکت بھی عطا فرماتے ہیں اور محبت بھی عطا فرماتے ہیں. اکٹھا کھانے کا رواج ہے. میں رات دعا کر رہا تھا، میں نے کہا اللہ ان کو جزاک خیر دے، 8 بجے یہ دکانیں بند کرنے کا پروگرام بنایا ہے. چلو میں اپنے ایک محسن ساتھی ان سے عرض کر رہا تھا، وہ بھی کہہ رہے تھے، وہ ساتھی مجھے کہہ رہے تھے کہ بچوں کو وقت تو دیں گے، لوگ گھر والوں کو وقت تو دیں گے، اس بہانے کچھ نہ کچھ تو ہو جائے گا، کیا پتہ مل بیٹھ کے کھانا بھی کھا لیں. تو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے ایک صاحب کھانا کھا رہے تھے، وہ بائیں ہاتھ سے کھا رہے تھے. تو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے، مفہوم ہے کہ تو دائیں ہاتھ سے کھا. تو اس نے پتا کیا جواب دیا؟ اس نے کہا کہ میں دائیں ہاتھ سے نہیں کھایا کرتا، یا یہ لفظ کہا کہ میں دائیں ہاتھ سے نہیں کھاتا. تو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مفہوم ہے کہ تو کبھی دائیں ہاتھ سے نہیں کھا سکے گا، تیرا دائیں ہاتھ کبھی استعمال میں نہیں آئے گا، کام ہی نہیں کرے گا. اور وہ زندگی بھر دائیں ہاتھ سے معذور ہو گیا. آپ نے بد دعا دی اسے کہ دائیں ہاتھ سے کھانا سنت ہے، اس سے ہوتا کچھ نہیں. بائیں ہاتھ کے کھانے سے دائیں ہاتھ کے کھانے سے کھانے کے ذائقہ نہیں بدلتا، اس کے لطف اور ٹیسٹ میں فرق نہیں آتا. ایک اللہ والے کہنے لگے میں جہاز میں سفر کر رہا تھا، میرے ساتھ ایک دوست تھے، کچھ تھوڑی سی بات ہوئی، بے تکلف ہو گئے، کھانا آیا تو وہ بائیں ہاتھ سے کھانے لگے. تو میں نے ان سے کہا دائیں ہاتھ سے کھائیں. کہنے لگے بس آپ انہیں دائیں اور بائیں میں لگے رہے، وہ دنیا ترقی کر گئی. جب انہوں نے بات پوری کر لی تو میں نے ان سے عرض کیا یہ بتائیں اگر بائیں ہاتھ کھا لیں گے دائیں ہاتھ میں، اب تک آپ بائیں ہاتھ میں کھاتے رہے، آپ نے بتائیں کتنی ترقی کی بائیں ہاتھ کی وجہ سے؟ بتائیں کتنی ترقی کر لی ہے، کتنا ایڈوانس ہو گئے ہیں، کتنی مال دولت آپ نے بنا لی ہے، کتنی چیزیں زیادہ کر لی ہیں بائیں ہاتھ کے کھانے کی وجہ سے. اور اگر دائیں ہاتھ سے کھا لیتے، میرے آقا کی سنت ہے، سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، تو پھر آپ کتنی ترقی کر سکتے تھے؟ یہ یقین ہے. کیوں؟ اس پہ ایک بات غور سے سمجھیے گا. کافر اور مسلمان کے ساتھ معاملے میں فرق ہے. گھر کے فرق اور باہر کے گھر کے ساتھ معاملے میں فرق ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ جو گھر کے فرد کی غلطی پہ سزا ہوتی ہے وہ باہر کی غلطی پہ سزا نہیں ہوتی، جو گھر کے فرد کو عطا ہوتی ہے وہ باہر کو عطا نہیں ہوتی. اب میں سابقہ حدیث پہ آتا ہوں. سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بد دعا دی کیوں دی؟ ہوا یہ اس شخص نے 2 چیزیں بولی. ایک جھوٹ بولا کہ میں بائیں ہاتھ سے نہیں کھاتا یا میرا بائیں ہاتھ کام نہیں کرتا. دوسرا اس نے تکبر کیا. اب اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ بیٹھ کے یہ چیز کرنا اور پھر نبی علیہ السلام کے سامنے بیٹھ کے کرنا اس سے بڑا گناہ ہے، اس سے بڑا جرم ہے. اب 2 چیزیں تھیں، یا تو اس کو آخرت کی سزا ملتی کیونکہ اس نے نبی علیہ السلام کی نافرمانی کی تھی، اس کو آخرت کی سزا ملنی تھی ہر حال میں. اب میرے آقا کی شفقت ہے، میرے آقا کی محبت ہے، میرے آقا کی عطا ہے، عنایت ہے کہ وہ رحمت للعالمین ہے. انہوں نے دنیا کی تھوڑی سی سزا دلوا کے آخرت کی بڑی سزا سے بچوا لیا. جب اس کا ہاتھ معذور ہو گیا، ساری زندگی وہ اس ہاتھ سے کچھ کر نہ سکا، اس کا ہاتھ معذور ہو گیا، ساری زندگی اس ہاتھ سے کچھ نہ کر سکا. یہ بھی میرے آقا کی شفقت ہے اور رحمت للعالمین کا ایک موجے مارتا ہوا سمندر اور عطا ہے کہ اگر وہ اس وقت اس کو سزا نہ دیتے، بد دعا نہ دیتے، اس کو سزا نہ ملتی تو آخرت کی کتنی بڑی سزا ملتی.
دنیا کی سزا میں وہ 60-70 سال کی معذوری. پھر اس میں ایک اور سبق ہے، اس سزا اگر نہ ملتی تو وہ اس سزا کے نہ ملنے پہ اس کا تکبر بڑھ جاتا، اس کا جھوٹ بڑھ جاتا، وہ شاید اس سے بڑھ کے بڑی نافرمانی کرتا ہے بات، وہ شاید بڑھ کے اس سے بڑی نافرمانی کرتا. اب میرے آقا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ امت کے طبیب ہیں، طبیب کہتے ہیں حکیم کو، ڈاکٹر کو، وہ کڑوی گولی بھی دیتا ہے، میٹھی گولی بھی دیتا ہے، وہ تھوڑی دوا بھی دیتا ہے، وہ زیادہ دوا بھی دیتا ہے، وہ مرغوبات ٹیسٹی چیزیں بند کر دیتا ہے. مطلوب اور مقصود شفا ہے، علاج ہے یا نہیں؟ تو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ طبیب ہیں. کیا ہیں؟ طبیب ہیں. تو اس لیے انہوں نے اس کے لیے بڑی آخرت کی سزا کو بند کروایا کہ آخرت کی بڑی سزا کا اس کا نقصان نہ ہو، اس کا گھاٹا نہ ہو. اور پھر ایک اور بات اس میں نکتہ ہے، اس کو استغفار اور ندامت کی توفیق مل گئی. اس کو استغفار اور ندامت کی توفیق مل گئی کہ میں نے کیا جرم کیا، تکبر کیا، جھوٹ بولا. اور دسترخوان نبوی میں بیٹھ کے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تھالی، ایک پلیٹ میں بیٹھ کے، ایک برتن میں بیٹھ کے میں کھانا کھا رہا تھا اور وہی میں نے یہ کیا. اس بات سے اللہ والوں کی شان بھی محسوس ہوتی ہے. محدثین نے کتابوں میں، اللہ والوں نے کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ والوں کے کئی شانیں ہوتی ہیں، اللہ والوں کے کئی رنگ ہوتے ہیں، ہر درویش کا اپنا رنگ ہوتا ہے. وہ اللہ والوں کا رنگ میں بیان کرتا ہوں، لیکن اس حدیث کو جو میں نے آپ کو مفہوم عرض کیا، اس سے ایک بات سب سے زیادہ واضح ہوتی ہے کہ سنت کا کبھی مذاق نہیں کرنا چاہیے. ایک بندہ ہے سنت پہ عمل نہیں کر پا رہا اپنی کسی کوتاہی کی وجہ سے، اپنی کسی کوتاہی کی وجہ سے سنت پہ عمل نہیں کر پا رہا. آپ کو گرمی تو نہیں لگ رہی؟ سنت پہ عمل نہیں کر پا رہا، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، جو کسی سنت پہ عمل کر رہا ہے اس کو اعتراض نہ کرے، اس پہ تنقید نہ کرے اور اس سے نفرت نہ کرے، ورنہ یہ بڑا گھاٹے میں چلا جائے گا، یہ بہت بڑا گھاٹے میں چلا جائے گا. دیکھو یہ بات سنو، بندہ بندے پہ اعتراض کرے کسی دنیاوی چیز پہ، اور میں اس وقت تک موت نہیں آتی، اگر توبہ کر لے اور بات ہے، اس وقت تک موت نہیں آتی جب تک اس میں مبتلا نہ ہو جائے. اور وہ شخص جو کسی سنت پہ اعتراض کرے اور سنت کا مذاق اڑائے، وہ شخص جو کسی سنت پہ اعتراض کرے اور سنت کا مذاق اڑائے. گھر کے اندر ایک فرد نے پردہ شروع کر دیا، سارا گھر اس کا جلوس نکالنا شروع کر دے اور سارا گھر اس کے پیچھے پڑ جائے. آپ نہیں کر سکتے، اس کو گناہ سمجھے، معذوری سمجھے، کہیں کہ یا اللہ میری کوتاہی ہے. لیکن ایک نے حضرت فاطمہ کی حیا کی چادر اوڑھ لی ہے، تو حضرت فاطمہ کی حیا کی چادر کو تار تار کرنے پہ لگا ہوا ہے. تجھے بتا کہ حضرت فاطمہ اور کملی والے سرور کون وسلم کی بد دعائیں برباد نہیں کر جائیں گی؟ تیرا کچھ بچے گا؟ اور تباہیاں پھر آتی ہیں مختلف انداز سے، پریشانیاں آتی ہیں مختلف انداز سے، حالات آتے ہیں مختلف انداز سے، لیکن عقل پہ پردے پڑے ہوئے سمجھ نہیں آتی کہ یہ ہمارے کیا ہوا تھا، وہ ہمارا جرم تھا، وہ ہماری بد زبانی تھی، یا وہ ہمارا اعتراض تھا جو ہم نے آقا کملی والے کی کسی سنت پہ عمل کرتے ہوئے کیا تھا. بھئی اس کی سزا ہے جو ہمیں آج اس شکل میں مل رہی ہے. پھر بیٹھے بٹھائے گھروں کے اندر رشتوں کے گھاٹے ہو جاتے ہیں، شخصوں کے گھاٹے ہو جاتے ہیں، اولاد کے اور گھر والوں کے کسی نہ کسی شخص کم ہو جاتا ہے، یا بیماریاں آتی ہیں، حوادث آتے ہیں، مسائل آتے ہیں، مشکلات آتی ہیں اور پریشانیاں آتی ہیں، طرح طرح کی طوفان آتے ہیں. ان طوفانوں کو برداشت کر کے واویلا کرتے ہیں، یہ نہیں کرتے کہ یہ کیوں آیا تھا. یہ آیا اس لیے تھا کہ ہمارے اس اعتراض کی وجہ سے جو ہم نے مزاج اور رواج کے مطابق کیا تھا. اعتراض کیوں؟ ہم نے زندگی کو لے کے چلنے کا عزم کیا ہے مزاج اور کس کے مطابق؟
رواج کے مطابق. اور اگر کوئی سنت کے مطابق چلنے کی کوشش کرتا بھی ہے تو ہمارے جی میں ہے کہ یہ ہمارا مقابلہ کر رہا، لہذا اس کا مقابلہ کیا جائے. دیوانو کیا کر رہے ہو؟ کس کا مقابلہ کر رہے ہو؟ رب کا مقابلہ کر سکتے ہو؟ اس کے حبیب کا کر سکتے ہو؟ کون کر سکتا ہے؟ ہاں، وہ رب بڑا کریم ہے، ڈھیل دے دیتا ہے. انسان غرے میں چلا جاتا ہے، انسان جو ہے وہ ڈھیل میں جا کے غفلت میں چلا جاتا ہے. کریم جو ہوا، انسان ڈھیل میں چلا جاتا ہے، لیکن اسے پتا نہیں کہ ان بطش ربک لشدید، اس کی پکڑ اتنی سخت ہے کہ اس سے کوئی چھڑوا نہیں سکتا. اس کی پکڑ اتنی سخت ہے. یہ بعض اوقات نا کتنے لوگ میرے پاس آتے ہیں. آج ایک صاحب میرے پاس آئے، دنیا کی ساری نعمتیں تھیں، در بدر پھر رہے ہیں، چیک لکھ کے دیے ہوئے پیسے نہیں ہیں، وارنٹ نکلے ہوئے پولیس پیچھے ہے، روٹی کے پیسے نہیں، کھانے کے پیسے نہیں، چیزوں کے پیسے نہیں ہیں. میں نے ان سے سوال کیا، میں نے کہا سود، کہہ رہے سود میں تو سارا گھر چلا گیا. بعض اوقات سود ہوتا ہے، بعض اوقات پیچھے کوئی اعتراض ہوتا ہے، اور بعض اوقات کسی اللہ کے ولی پہ اعتراض ہوتا ہے، اور بعض اوقات حضور کی سنت پہ اعتراض ہوتا ہے. اور اعتراض کے پیچھے کون سی چیز ہوتی ہے؟ وہ رواج اور مزاج ہوتا ہے. ہمارے رواج میں نہیں ہے. رواج اور مزاج ہوتا ہے، ہمارے رواج میں نہیں ہے، ہمارے مزاج میں نہیں ہے. کہنے لگے ہمارے خاندان میں تو ایسا ہے ہی نہیں، آج تک کسی نہیں ہوا. یہ انوکھا آدمی آ گیا. ارے مجھے تو یہاں تک باتیں ملتی ہیں کہ وہ پھر مجھے گالیاں دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کس سر پھرے پیر کے اور کس بندے کے پاس یہ چلا گیا، وہ اس کو بیٹھ کے الٹی سیدھی پٹیاں پڑھاتا ہے. کبھی میں نے آج تک الٹی سیدھی پٹیاں پڑھائی ہیں آپ کو؟ ہیں؟ کہنا کہ کس کے پاس جاتا ہے، اس نے خود بھی گمراہ ہے، اس کو بھی گمراہ کر رہا. اگر میری باتیں گمراہ ہیں تو سچ راہیں کہاں سے ملیں گی؟ یہ گم راہیں اگر ہیں، یہ راہیں اگر گم ہیں تو سیدھی راہیں کہاں سے ملیں گی؟ اگر یہ میری بار راہیں گم ہیں، معلوم یہ ہوتا ہے اس کہنے والے کا دماغ خراب ہے، اس کو کچھ نسوار دینی چاہیے. وہ ایسا ہوا، ایک بادشاہ تھا تو وہ جا رہا تھا تو ایک بھنگن جو ہے بڑی حسن و جمال میں تھی، اس پہ دل آ گیا. کہنے لگا اس سے شادی کرنی ہے. حکم تھا. اور وہ جو تھے اس کے بڑے سارے کے سارے ان کے وارے نیارے ہو گئے. خیر وہ شادی کر لی. کچھ عرصے کے بعد اس کو دورے پڑنا شروع ہو گئے. جب دورے پڑنا شروع ہو گئے، شاہی طبیب آیا، اس نے علاج کیا، بہت معالجہ کیا، کبھی اونٹ سنگارا، کبھی عطر سنگارا، کبھی گلاب سنگارا، کبھی اعلیٰ سے اعلیٰ چیزیں. ایک بات بھی بوڑھا آدمی تھا، اس نے کہا اس کا علاج اگر اجازت ہو تو میں کر دیتا ہوں. اس نے کہا کیا؟ وہ اس نے ایک نسوار سنگھائی، ایک دم اس نے آنکھیں کھولی. اس نے کہا یہ کون سا دارو تو کہاں سے لایا؟ اس نے کہا یہ پسا ہوا پخانا تھا، خشک پخانا میں کہیں سے لے آیا، اس کو پیسا میں نے، اس کو پیس کے اس کی نسوار اس کے اندر دی، دماغ میں جا کے وہ چیز چڑھی. انہوں نے کہا زندہ باد. میں نے کہا ہاں اب وہ چیز مجھے مطلوبہ ملی ہے. وہ ایک بندہ مجھے کہہ رہا تھا کہ میرے گھر والے اعتراض کرتے ہیں. میں نے کہا ان گھر والوں کو یہ نسوار دیں، سب کو یہ ان سب کو یہ نسوار دینی چاہیے. وہ بندہ دن رات جس چیز میں اس کے مزاج اور رواج میں وہی چیز تھی نا، تو اس کو اسی چیز کی نسوار چاہیے تھی. خوشبو تو مزید اس کو بے ہوش کر رہا تھا. اس کے مزاج اور رواج میں یہ چیز تھی، اس کو اب اس چیز کی نسوار چاہیے تھی. وہ باتدبیر آدمی جو ہے وہ ایک اللہ والے کہنے لگے ہمارے بیل نے نا کھانا پینا چھوڑ دیا. کہنے لگے کہ بڑے اس کے علاج معالجے کرائے، لیکن ایک ابا جی کہنے لگے انہوں نے نا
منشی کو بھیجا، ایک بڑا آدمی تھا، سمجھدار آدمی، اس کو گھوڑی پہ لے آیا۔ اس نے آ کے دیکھا، اس نے دیکھ کے کہا اس کو گھاس کون ڈالتا ہے؟ اس نے کہ یہ فلاں نوکر ہے۔ اس کے سامنے نا جوتا اتار کے نا اس کو بٹھایا سامنے، اس کے 4-5 جوتے مارے اس خادم کو جو اس کو گھاس ڈالتا تھا۔ کہنے لگا اب ڈال گھاس۔ اس نے ڈالا تو اس نے کھانا شروع کر دیا۔ کئی دن سے کھانا پینا احتجاجاً چھوڑا ہوا تھا اس بیل نے۔ اس نے کہا یہ کیا بات تھی؟ اس نے کہا اس نے اس کی توہین کی ہے، اس کی آنکھوں سے اپنی توہین کا بدلہ لے لیا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے اب میں گھاس کھاؤں گا۔ زندگی کا نظام ہی اور ہے، مزاج اور رواج میں چیز اور بنی ہوئی ہے۔ اب اور مزاج اور رواج سے کوئی چیز جب ٹکراتی ہے اس کو کہتے ہیں مولوی کا دین۔ مجھے ایک صاحب، بہت سے لوگ عجیب باتیں بتاتے ہیں، میں تو آپ کو بیٹھ کے مشاہدات و تجربات بتاتا ہوں لوگوں کے۔ ایک صاحب آئے میرے پاس، کہنے لگے والدہ فوت ہو گئی ہیں اور مسلسل ایک خواب آ رہا ہے۔ میری بہن کو آیا، مجھے آیا 2-3 دفعہ، میری فلاں کو آیا، پھپھو کو، فلاں کو، اسی طرح کا خواب آ رہا ہے۔ اور خواب یہ آ رہا ہے اللہ معاف کرے، ہمارے مزاج کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر ایک چیز بہت زیادہ رچ بس چکی ہے۔ ہمارے ایک بزرگ تھے حضرت مولانا عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میں معذرت سے بعض لوگوں کے، وہ فرماتے تھے کہ ہمیں حق ہے، جو بندہ پڑھ لکھ جاتا ہے، کوئی دنیا کی تھوڑی سی تعلیم حاصل کر لیتا ہے، اسے حق ہے وہ رب پہ اعتراض کرے، اس کے نبی پہ کرے، صحابہ پہ کرے، اہل بیت پہ کرے، اولیاء پہ کرے، اسے حق ہے، وہ جس پہ اعتراض کر لے، اسے کون پوچھ سکتا ہے؟ تو کیا بات کر رہا تھا؟ خواب آیا، اس نے کہا خواب میں میری والدہ ہر کسی کو کہتی ہے کہ میری قبر پہ آ کے پڑھو، میرے لیے صدقہ کرو، خیرات کرو، یہ کرو، وہ کرو، میں بہت پریشان ہوں، بہت بال بکھرے ہوئے، بیچاری بھاگ رہی ہے، اس طرح کی کوئی کیفیت ہے۔ اور کچھ کہنے لگے خواب میں ہم نے دیکھا کہ ننگے بدن ہے۔ اب میں نے کہا یا اللہ، میری سمجھ میں نہیں آ رہی کہ میں اس کی تعبیر کیا دوں، میری سمجھ میں نہ آئے۔ وہ کہنے لگے اس طرح خواب آ رہے۔ میں نے کہا آنا۔ میں اللہ سے مانگتا رہا، میں نے کہا یا اللہ تو مجھے سجھا دے۔ کچھ حضرت نے کچھ اعمال دیے تھے پڑھنے کے، وہ بھی پڑھے میں نے۔ مجھے اللہ کی طرف سے اللہ نے دل میں ڈالا کہ وہ سنت پہ اعتراض کرتی تھی، اور سنت جو ہے وہ کملی والے کی اصل میں انسان کے تن من کو ڈھانکتی ہے، اور سنت سے انسان کا تن من خوبصورت بنتا ہے اور اس میں حسن و جمال آتا ہے۔ وہ اس پہ اعتراض کرتی تھی، تان کرتی تھی، تشنیع کرتی تھی، اور اس پہ اعتراض کر کے اس کا مذاق اڑاتی تھی۔ اللہ نے اس کو یہ سزا دی ہے، اور یہ سزا اتنی دی ہے کہ اس کی بخشش بظاہر نہیں ہے، اللہ بڑا کریم ہے۔ میں نے ان کو بلایا ہوا تھا، پھر میرے پاس آئے وہ۔ جب میرے پاس آئے تو میں نے ان سے عرض کیا، میں نے کہا ایسے ایسے ہے، آپ ذرا تحقیق کریں، آپ کی والدہ جو ہے وہ کوئی سنت؟ کہنے لگے نہیں جی، وہ تو بڑی نماز پڑھتی تھی، دروشی بہت پڑھتی تھی، تسبیح پڑھتی تھی۔ ہاں میں نے کہا وہ مزاج اور رواج میں یہ چیزیں ہیں بعض کے، وہ ضرور کرتی ہوں گی، میری بات کی جا کے تحقیق کرو اور ضرور کرو، اور اگر تم نے کچھ چھپایا تو اپنا نقصان کرو گے۔ کچھ دنوں کے بعد وہ صاحب مجھے ملے، کہنے لگے جی ہاں بس کبھی کبھی کہہ بیٹھتی تھی۔ میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت زیادہ کہتی تھی۔ زندگیاں ویران ہو جاتی ہیں میرے آقا کی سنت پہ تام کرنے سے۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں، ایک بندہ ہے وہ کہتا ہے کہ میں کوہتا ہوں، میں کمزور ہوں، یا اللہ معذور ہوں، اللہ گنہگار ہوں، میں نہیں کر سکتا۔ ایک وہ ہے جو کر رہا ہے، اس پہ تو اعتراض کر رہا، اس پہ تو تان کر رہا، اس پہ تشنیع کر رہا، اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہا، انتظار کر ذرا، انتظار کر۔ اور تو کیا سمجھتا ہے
عذاب کی شکل میں آتا ہے کہ اوپر سے کوئی انگارہ آئے گا. ارے انگارے مختلف شکل میں آتے ہیں، عذاب کی مختلف شکلیں ہیں. وہ گھریلو زندگی میں ہے، وہ کاروباری زندگی میں ہے، وہ اٹھنے بیٹھنے میں ہے، وہ دن رات میں ہے، وہ صبح شام میں ہے. وہ مختلف شکلوں میں عذاب آتے ہیں. جو میں نے حدیث مبارک آپ کی خدمت میں پہلے عرض کی ہے کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قریب بیٹھے آدمی کو دائیں ہاتھ کی ترغیب دی کھانے میں، اور اس نے دائیں ہاتھ سے اس نے کہا کہ جی عرض کیا کہ میں دائیں ہاتھ سے نہیں کھا سکتا، میرا دائیں ہاتھ کام نہیں کرتا، اور آپ نے مفہوم ہے اس کو بد دعا دی اور اس کا دائیں ہاتھ معذور ہو گیا. میرے محترم دوستو، بعض اوقات اللہ والوں کی شان بھی مختلف ہوتی ہے. وہ سمجھتے ہیں اگر اس کو دنیا کے اندر اس کی اصلاح نہ کی گئی کہیں آخرت کا اس کا بہت بڑا نقصان نہ ہو جائے. حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک بندہ بہت عرصہ رہا. کہنے لگا حضرت آپ سے سنتا رہا کہ اللہ والوں کی مختلف شان ہوتی ہے، ہر پھول کی اپنی خوشبو ہے، ہر درویش کی اپنی شان ہے، تو مجھے کسی درویش کی شان دکھائیں. حضرت نے فرمایا اس جستجو میں نہ پڑ، اس گمان اور خیال میں نہ پڑ. اللہ والوں کی اپنی دنیا ہوتی ہے، اس میں تو ان کو رہنے دے، تو وہ اس کی تحقیق نہ کر، بس اپنے حال پہ نظر رکھ کہ میں اپنے حال کے اعتبار سے کس طرح جا رہا ہوں. آخر اس نے کہا نہیں. فرمایا اچھا جو فلاں مسجد میں جا، اس میں 3 درویش بیٹھے ہوں گے مراقبے اور اللہ جل شانہ کے ذکر میں، ان تینوں کو جا کے مکہ مار اور پھر دیکھ کیا ہوتا ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے. اس نے وہاں گیا مسجد میں تو 3 درویش بیٹھے تھے اللہ جل شانہ کے ذکر میں بالکل مشغول بیٹھے تھے. اس نے جا کے ایک پہ مکہ مارا، انہوں نے توجہ ہی نہیں کی. دوسرے کو مکہ مارا تو انہوں نے توجہ ہو کے فرمایا کہ بھائی آپ کے ہاتھ کو تکلیف تو نہیں پہنچی؟ بہت زیادہ تکلیف پہنچی ہوگی، میرے پاس تو ہڈیاں ہی ہیں، گوشت ہے نہیں، آپ کے ہاتھ میں ہڈی چبھ گئی ہوگی. اب تیسرے کو مکہ مارا تو انہوں نے اٹھ کے کھینچ کے ویسے مکہ مارا، پھر ذکر میں بیٹھ گئے. اب یہ تینوں منظر دیکھ کے آگے شیخ کی خدمت میں کہ شیخ اس کی وضاحت فرمائے یہ کیا ہے. فرمائے یہ تینوں اللہ والوں کی شان ہے. ایک وہ تھے جو اللہ جل شانہ کی یاد میں، اللہ کی محبت میں، اللہ کے تعلق میں اتنا متوجہ تھے کہ تیرے مکے سے انہوں نے کہا کہ اس کو مکے کا جواب دوں یا معذرت کروں یا نصیحت کروں، اتنا وقت میں اللہ کا ذکر نہ کر لوں. سری شکتی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا میں نے شیخ جرجانی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا آپ ستو کیوں پھانک رہے؟ تو کہ میں نے کھانا کھانے اور ستو پھانکنے میں وقت نکالا، کتنی دفعہ سے 70 دفعہ زیادہ میں سبحان اللہ کہہ لیتا تھا. تو میں کھانا کیوں کھاؤں، میں ستو پھانک کے اپنا گزارا کر لیتا ہوں. تو پہلے درویش تو وہ تھے، اور دوسرے وہ تھے جن کے اندر شفقت اور عطا اور مہربانی غالب تھی، بہت زیادہ غالب تھی. تو انہوں نے پوچھا کہ بھائی تیرا کوئی نقصان تو نہ ہوا، تجھے ہاتھ میں تکلیف تو نہ ہوئی، کوئی دکھ تو نہ ہوا. تیسرے وہ تھے جن کے اوپر شفقت اور مہربانی غالب تھی، لیکن انصاف کے ساتھ. انہوں نے مکے کا بدلہ مکہ مار کے کہا کہ انہوں نے مجھے مکہ مارا ہے، میں اللہ کا دوست ہوں، اللہ کے دوست کی توہین اللہ کو پسند نہیں ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کا نقصان نہ ہو جائے، دنیا آخرت کا کوئی بڑا عذاب کا کوڑا نہ برسے. تو اس لیے انہوں نے مکے کا بدلہ مکہ دے کے اس کو معاملہ برابر کر دیا. وہ ایک فقیر تھے، درویش جا رہے تھے، بارش ہوئی، کھڑا میں پہنی ہوئی تھی لکڑی کی، اس سے کیچڑ اڑ رہی تھی. تو ایک بندہ تھا اپنی بیوی کو لے کے ساتھ جا رہا تھا، نئی شادی تھی، تو اس کی کیچڑ اڑ کے اس کے کپڑوں میں پڑ گئی. اس سے محبت تھی، اس کی توہین برداشت نہ ہوئی اور انہوں نے کھینچ کے تھپڑ مار دیا. یہ چپ کر کے چل پڑے. آگے ایک بندہ تھا دودھ والا، انہوں نے کہا وہ حضرت صاحب درویش آ رہے ہیں، سبحان اللہ. دودھ کا پیالہ لے کے کھڑا ہو گیا. حضرت قبول فرما لے. فرمایا بھائی نعمت ایسی ہے، اس سے انکار نہیں، دودھ اور تکیہ اور خوشبو سے، لہذا یہ ہے کہ تیرا پیالہ ہاتھوں میں یوں لیا اور اوپر یوں دیکھا، واہ مالک
کہیں تھپڑ مروا دیتا ہے، اب کہیں دودھ، اور دوسرے لفظوں میں میں اپنے لفظوں میں کہہ دوں الہی کہیں دھول کہیں پھول، کہیں دھول. اپنے قریب سونے والوں کو محبت پیار سے جگاتے رہیں، کہیں دھول کہیں پھول. اچھا اب اللہ کے محبوب تھے نا، یہ اللہ سے محبت تھی، اللہ کا تعلق تھا، اس لیے حدیث قدسی ہے، مفہوم ہے کہ جو میرے ولی سے دشمنی کرتا ہے میرا رب کہتا ہے میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے. ہاں میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے. اب وہ جا رہا تھا اتراتا ہوا کہ میں نے اپنی محبوبہ کا بدلہ لے لیا کہ کیچڑ اس پہ پڑی، پاؤں پھسلا، گرا، گردن ٹوٹی، مر گیا. لوگوں میں شور اٹھا کہ حضرت نے بد دعا کی، اللہ کے نیک درویش تھے، انہوں نے بد دعا کی اور ان کی بد دعا کی وجہ سے مر گیا. اب یہ بیٹھے دودھ پی رہے گرم گرم گھونٹ گھونٹ کر کے اللہ کا ذکر کرتے ہوئے. لوگ آئے کہنے لگے حضرت آپ نے بد دعا کی. میں نہیں تو. کہنے لگا تو مر گیا. کہنے لگے اصل میں نے تو اللہ سے عرض کی تھی، بس یہی بات اصل یہ ہوئی، دو عاشقوں کے درمیان ہوئی تھی جنگ، وہ اس کا عاشق تھا، رب میرا عاشق تھا. تو دو عاشقوں کے درمیان ہوئی جنگ ہوئی، جھگڑا ہوا، تو ظاہر ہے کہ رب نے ہی جیتنا تھا. یہ فقیر بعض اوقات کسی کو سزا دے دیتے ہیں، کسی کو ڈانٹ دیتے ہیں، کسی کو سرزنش کر دیتے ہیں، انہیں علم نہیں ہے کہ بعض اوقات یہ بہت بڑی سزا، بہت بڑے عتاب اور بہت بڑی جو ہے مصیبت سے بچانے کے لیے یہ ہوتا ہے. ہمیں سمجھ نہیں آتی. ایک درویش کہنے لگے ہمارے ہتھیلی پہ ہر وقت ہمارا چودھری ہوتا ہے، بس وہ چودھری کو تھوڑی سی تکلیف پہنچی، یہ گیا وہ گیا. اگر چودھری پہ روز ہم نے پھول نشاور کیے تو پھر پیر صاحب زندہ باد. سنت کی زندگی لے کر چلنے والا بندہ، جو بھی سنت کی زندگی کو لے کر چلتا ہے، سنت کی زندگی کو جو بھی لے کر چلتا ہے. پرسوں کی بات بتاؤں، مجھے کہنے لگے میں نے چند درس پہلے آپ سے کچھ مسواک کے بارے میں عرض کیا تھا کہ جس گھر میں مسواک ہو، جس جیب میں مسواک ہو، یاد ہے آقا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت کی برکت ہے. ہمیں جس جیب میں مسواک ہوگا اللہ اسے بڑے حادثے سے بچائے گا، یا اللہ پاک اسے کی تھوڑی تکلیف دے کے بڑے حادثے سے بچا دے گا. اور پھر میں نے ایک واقعہ سنایا تھا کہ ایک بندے کے اوپر جنات تھے، تو اس نے جیسے ریوالور نہیں ہوتا ایسے تان کے کھڑا ہو جاتا ہے کہ ہٹ جا، وہ مسواک کو ایسے کرتا تھا. وہ بندہ کہتا تھا جس کے اوپر جن تھا وہ کہتا تھا اس کو سامنے نہ کر. مجھے آپ ایک صاحب کہنے لگے آ کے، کہنے لگے کہ ہمارے گھر میں نا جگہ جگہ جنات کی کارستانیاں ہوتی تھی اور جنات کی مختلف حرکات ہوتی تھی. کہیں پیشاب کر دیتے تھے، کہیں چیزیں اٹھا لیتے تھے، کہیں گندگی بدبو ہوتی تھی، کہیں کیا حرکت کہیں کیا حرکت. وہ کہنے لگے کہ میں نے جہاں جہاں بھی وہ چیزیں تھیں، کچھ میرے مسواک استعمال کیے ہوئے ٹکڑے پڑے تھے، میں نے ان جگہوں پہ رکھنا شروع کر دیا. جہاں میں مسواک رکھ دیتا ہوں وہ شیطانی چیزیں وہاں ختم ہو جاتی ہیں. سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت. کتنا خوش قسمت انسان ہے کہ اس کی جیب میں ہر وقت مسواک رہے اور وہ استعمال کرے. کتنا خوش قسمت انسان ہے. ایک سنت ہے. حضرت باقی باللہ رحمت اللہ علیہ، حضرت باقی باللہ کون تھے یہ؟ حضرت مجد الافسانی رحمت اللہ علیہ کے شیخ تھے. ان کا وصال ہو گیا. اور ان کے بعد جانشین ان کو بنایا گیا. حضرت کے بہت خلفاء تھے لیکن حضرت مجدد الافسانی شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ کو جانشین بنایا گیا. تو شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ وہ تھے جو اپنے حلقے میں، اپنے شیخ کے حلقے میں زیادہ نون نہیں تھے، مشہور نہیں تھے، لیکن ہر وقت خدمت میں پیش رہتے تھے. مشہور نہیں تھے لیکن ہر وقت خدمت میں پیش رہتے تھے. دن رات بس خدمت ہی خدمت، سہنا ہی سہنا. اور خدمت والے کو سہنا ہی پڑتا ہے.
خدمت کا صلہ یہ ملا کہ اللہ جل شانہ نے اتنے بڑے درویش کی جانشینی عطا کی اور شیخ نے بنا اپنے حضرت باقی باللہ مرشد سے زیادہ نام پایا. تو جب ان کا وصال ہوا یہ مسند پہ بیٹھے، ایک صاحب حضرت کی خدمت میں آتے تھے. حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں بہت عرصہ آتے رہے. حضرت کے اذکار، اعمال، جو تسبیحات مسنون اور حلال حرام کی پرہیز اور جائز ناجائز کی احتیاط، اس میں بڑے آگے تھے. اور جب آئے تو کہنے لگے آپ کے پاس کون سی ایسی کرامت ہے جس میں آپ کا انتخاب ہوا؟ اتنے ہزاروں لاکھوں لوگوں میں اتنے آپ کا انتخاب ہوا. دوسرے لفظوں میں اپنے کہوں دنیا کے اعتبار سے کہ آپ تو درجہ چہارم کے آدمی تھے، اور جو درجہ چہارم کے آدمی ہیں وہ درجہ اول پہ آ کے کیسے بیٹھ گئے؟ بس کہنے لگے اللہ کی طرف سے امر تھا، حضرات کی نظر انتخاب تھی کہ انہوں نے مجھے یہ خدمت سونپ دی، ان کو سمجھ نہ آئے پھر یہی بات کہیں. آخر کار جب ان کو یہ بات کہتے کہتے تو آخر کار انہوں نے ایک بات کہی. ان صاحب نے انہوں نے کیا کیا؟ کہنے لگا ٹھیک ہے، میں نے اپنے مرشد سے حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ سے جو کمال حاصل کیا. میری طرف توجہ فرمائیں بھائی، آپ تھوڑا سا آگے ہو جائیں بھائی، میرے پاس اتنی جگہ ہے. اب میں آپ کے آگے ہونے کا انتظار کر رہا ہوں، آپ کے آگے ہونے کا انتظار کر رہا ہوں. اللہ آپ کو اور آگے کر دے، دنیا میں، آخرت میں، رزق جان مال میں، عزت وقار شان و شوکت میں. کس نے دعائیں لینی ہیں؟ اللہ اکبر. بعض لوگ آگے نہیں ہوتے، ہلتے ہیں صرف. مجھے یاد آیا میں ایک کتاب پہ کام کر رہا تھا، حضرت باقی باللہ کا واقعہ آپ یاد رکھیے گا. تو میں ہاتھی جانوروں کی کتاب پہ کام کر رہا تھا. تو ہاتھیوں کے حالات میں پڑھا کہ ایک بندہ تھا، اس کے پاس سرکس کے ہاتھی تھے. ایک ہاتھنی تھی بڑی مکار تھی. تو سرکس کے ٹرک پرانے ہوتے تھے، سامان لاد کے نا ان کو دھکا لگانا پڑتا تھا، اور ہاتھیوں کو مہاوت جو ہے کہتا تھا ان کو دھکا لگاؤ. اور ٹرکوں کے اوپر اتنا سامان ہوتا تھا کہ ایک ہاتھی دھکا نہیں لگا سکتا تھا، دو ہاتھی لگانے پڑتے تھے. تو ایک دفعہ ہاتھنی اور ہاتھی ایک دوسرا تھا، اس کو لگایا. ہاتھی جب دھکا لگاتا ہے نا، زور لگاتا ہے جیسے انسان زور لگاتا ہے تو ایک مخصوص آواز نکلتی ہے نا. تو ہاتھی بھی جب زور لگاتا ہے تو ایک بڑی چیخو پکار کرتا ہے، آواز نکالتا ہے. ہاتھی نے ٹرک سے 2 انچ سر آگے کیا ہوا ہے، ساتھ ہی لگایا ہوا ہے، چیخو پکار کر رہی ہے. یعنی ٹرک سے 2 انچ سر بالکل آگے نہیں لگایا ہوا، زور نہیں لگا رہی، وہ بیچارہ اکیلا ہاتھی لگا ہوا ہے. وہ اکیلا ہاتھی لگا ہوا ہے زور لگانے پہ، ٹرک کو دھکا دینے میں، سرکس کے ٹرک کو. اور وہ جو ہتھنی ہے 2 انچ اس نے وقفہ کیا ہوا ہے، نظر بھی نہ آئے، اور بڑا شور کر رہی ہے کہ میں دھکا لگا رہی ہوں اور میرا تن من گھل گیا ہے ساتھ. تو ہمارے بعض کلندر ایسے ہیں کہ وہ صرف ایسے ہلتے ہیں. اللہ دیکھو، یاد رکھو، اللہ کے لیے یہ حرکت کرنا ہے. کس کے لیے؟ جب احد میں بظاہر شکست ہو گئی کسی غلطی کی وجہ سے، تدبیر کی کسی غلطی کی وجہ سے، اس میں اللہ پاک نے کچھ سبق دینے تھے، تو آواز آئی. سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو اکٹھا کیا. محدثین نے ایک عجیب بات لکھی ہے صحابہ کی زندگی میں. آپ یقین جانیے، آپ کو صحابہ کی زندگی کی، اہل بیت کی زندگی کی، اللہ والوں کی زندگی کی بڑی باتیں ملیں گی، لیکن یہ ایک انوکھی بات آپ کو عرض کر رہا ہوں. بے شمار صحابہ شہید ہو گئے، اور کتنے ایسے تھے جو زخمی ہو گئے، اور کتنے ایسے تھے جو بالکل حرکت نہیں کر
زخموں سے چور تھے، زخم جسم پہ سینکڑوں زخم تھے. جب سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز آئی ہے نا کہ آگے بڑھو، اس وقت صحابہ نے دیکھا کہ وہ صحابی جو زخموں سے سینکڑوں زخموں سے چور، جسم سے خون بہ رہا اور خون بہ کے پتھروں سے نیچے بہ رہا، جنہوں نے احد کو دیکھا ہے تو وہاں پتھر ہی پتھر ہیں، پتھروں سے نیچے بہ رہا، ان میں چند صحابہ ایسے تھے جو حالت ہوش میں تھے، چل نہیں سکتے تھے، اپنے جسم کو گھسیٹ کے آگے بڑھا رہے تھے. تو کسی نے ان سے پوچھا یہ آواز آپ کے لیے نہیں، فرمایا وضاحت نہیں ہے. کل قیامت کے دن اگر اعلان ہوا کہ کون تھے جنہوں نے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پہ، آپ کے فرمان پہ اپنے جسم کو آگے کیا، اور کون تھے، کہیں ایسا نہیں کہ ہم ان میں نہ ہو جائیں جنہوں نے حضور کی نافرمانی کی تھی. اور کتابوں میں لکھا ہے اس آگے بڑھنے میں ایک جذبہ اور بھی تھا، اور وہ کہہ رہے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک ہمارا جسم باقی تھا تو ہم آپ کی آواز پہ لبیک کہیں گے. اس جسم کو ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا لیکن ابھی روح باقی ہے تو بھی آپ کی اتباع کریں گے. ہمارا میت اور ہمارا مردہ جسم، نیم مردہ جسم بھی حرکت کرتا رہے گا. یہ ماننے کا مزاج تھا، یہ ماننے کا مزاج تھا. جو اس 1 فٹ اور 2 فٹ اور 6 انچ حرکت نہیں کر سکتا، اگر اس کو اللہ کے لیے، اللہ کی محبت کے لیے جان مال وقت خرچ کرنا پڑا، وہ کیا کرے گا؟ وہ کیا کرے گا؟ تو باقی باللہ رحمت اللہ علیہ کے شیخ کے جو تربیت یافتہ تھے وہ کہنے لگے ٹھیک ہے، پھر میں نے اپنے مرشد سے کچھ لیا ہے، پھر آپ کو کمال دکھاتا ہوں. انہوں نے ایک عمل کیا، اور عمل کیا تو سرہند کا شہر سارا کا سارا حرکت میں آ گیا جیسے زلزلہ آ جاتا ہے. اور کہنے لگے یہ میں نے لیا ہے کہ زمین جو ہے میرے حکم سے حرکت میں آ جاتی ہے. تو شیخ نے اسی وقت اپنی جیب سے مسواک نکالا اور مسواک نکال کے زور سے زمین پہ مارا، اور زمین ایک پل کے اندر جو ہے سکوت میں آ گئی، اور کہنے لگے یہ تیری کرامت ہے اور یہ سنت کی کرامت ہے کہ سنت کی برکت سے زمین بھی تابع ہو جاتی ہے. میرے آقا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. خوش قسمت انسان ہے جو سنت کے کسی درجے پہ عمل کرے. اس کا تعلق مسواک سے ہے، اس کا تعلق کھانے سے ہے، اس کا تعلق اوڑھنے سے ہے، اس کا تعلق پردے سے ہے، اس کا تعلق سنت کے ذریعے گھر بنانے سے ہے سنت کے مطابق، اس کا تعلق اپنے ظاہری جسم کو اور اپنے گھریلو جسم کو، حتیٰ کہ سنت کے مطابق کاروبار کرنے کو. اگر تو کر نہیں سکتا اعتراض نہ کر، کہیں تو نقصان نہ ہو جائے. سوچ تو صحیح، سوچ تو صحیح. مخبری ہو رہی ہے حکومت کے کسی قول فعل پہ، حکومت کے کسی قول فعل پہ تو اعتراض کرتا ہے، تیرے اوپر مقدمے بن جاتے ہیں، جیل میں چلا جاتا ہے یا نہیں ہے؟ اللہ والا کیا غلطی کر رہا، تو کیا غلطی کر رہا؟ آقا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی قول اور فعل پہ تو اعتراض کر رہا. تو کیا سمجھتا ہے کہ میری پکڑ نہیں ہوگی؟ تو کیا سمجھتا ہے کہ عذاب الہی میری طرف متوجہ نہیں ہوگا؟ تو کیا سمجھتا ہے کہ اللہ خود نہیں سن رہا یا فرشتوں کے ذریعے آوازیں نہیں پہنچ رہی؟ اگر عمل نہیں کر سکتا تجھے ندامت ہو، تیرے اندر استغفار ہو، یا اللہ میری کوتاہی ہے، میری کمی ہے، میں نہیں کر سکتا، معاف کر دے. لیکن جو کر رہا اس پہ تو رشک ہو. تو میرے دوستو، میں نے بات کی ابتدا جو آپ کی خدمت میں عرض کی تھی وہ کی تھی کہ ہم مزاج اور رواج کے مطابق چل رہے ہیں. کس کے مطابق؟ مزاج اور رواج کے مطابق چل رہے ہیں. ہمارا دن، ہماری رات، ہماری صبح، ہماری شامیں بس اسی مزاج سے چل رہی ہیں. اور اگر مزاج اور رواج سے ہم چلتے رہیں، ہمارا مزاج بھی ٹھیک رہتا ہے، ہماری طبیعت بھی ٹھیک رہتی ہے. اور کوئی بھی چیز ہمارے مزاج اور رواج سے ہٹ جائے فوراً ایک حیرت انگیز اندر تبدیلی آتی ہے. یہ جو الرجی ہوتی ہے نا، الرجی جو ہوتی ہے اس کی گولی اس لیے دینی پڑتی ہے کہ ایک خاص انزائم ہے وہ جسم میں بڑھ جاتا ہے، اس کی وجہ سے جسم کے تھپڑ پڑ جاتے ہیں، سرخی آ جاتی ہے، تو اس کی گولیاں دوائیں دینی پڑتی ہیں. میرے محترم دوستو،
کہیں ایسا تو نہیں کہ حضور کی سنت سے ہمیں الرجی ہو گئی ہے؟ میں آپ کو حقیقت عرض کر رہا ہوں، سچ کہہ رہا ہوں، آخر کار زندگی اسی پہ آنا ہے، اسی پہ آنا ہے، اور کامیابی اسی پہ ہے، کامیابی اسی پہ ہے۔ وہ ایک بڑے ذمہ دار تھے، میں بھی حجام کے پاس بیٹھا تھا، وہ بھی حجام کے پاس بیٹھے تھے، بڑی مچھیاں تھی ان کی، اس پہ خضاب لگوا رہے تھے۔ تو میں نے ان سے کہا چاچا جی زندگی گزر گئی ہے، بڑھاپا آ گیا ہے، تو کچھ زندگی کے دن رات کو بدلیں، کچھ صبح شام بدلیں، کوئی اپنا ظاہری روپ نکھار بدلیں، کچھ سنت کی زندگی پہ تھوڑا سا آ جائیں۔ مجھ سے کہنے لگا دل تو بڑا چاہتا ہے۔ پھر مجھ سے کہنے لگا کہ بیٹا بات یہ ہے، اصل میرا مسئلہ ہے پرا پنچایت کا، میں نے کچھ فیصلے کرنے ہوتے ہیں، پرا پنچایت کرنی ہوتی ہے، تو اس میں میں نے لوگوں سے کچھ منوانا ہوتا ہے۔ لوگ اپنے بگڑے ہوئے کیس میرے پاس لاتے ہیں، کہنے لگے میں علاقے کا ناظم نہیں، ایم این اے ایم پی اے نہیں، لیکن ان سے بڑا ہوں، ان کے کیس بھی میں نمٹاتا ہوں۔ تو اس کے لیے اگر میں یہ سنت والی زندگی اختیار کروں گا تو پھر اس میں یہ چیز رکاوٹ پڑ جائے گی۔ میں ان کی بات سن کے خاموش ہو گیا۔ پھر ایک دوسرے موقع پہ مسجد میں ہم ملاقات ہوئی جمعے کے دن، تو میں نے تھوڑی سی بات اپنی رکھ دی۔ اس کی وجہ یہ ہے، یہ جو فقیر ہوتا ہے نا، فقیر یہ ہر وقت مانگتا ہے، ہر وقت مانگتا ہے۔ فقیر کا کوئی شیڈیول ہوتا ہے حکیم طارق کی طرح ہے؟ اس کا کہاں شیڈیول ہوتا ہے؟ مجھے ایک بندہ رات کہنے لگا کہ بہت پریشانی ہے، آپ ایسا کریں آپ کھلا آ جائیں، جتنے آ جائیں۔ میں نے کہا تیرا کیا خیال ہے کتنے آ جائیں گے روزانہ؟ کہنے لگے 30-40 تو آ جائیں گے۔ میں نے کہا اگر 400-500 آ جائیں پھر؟ میں نے کہا اس وقت اپائنٹمنٹ چل رہی ہے پتہ نہیں 20 کتنے اکتوبر کی، 22 اکتوبر کی، اگر میں ان سب کو کہہ دوں کہ بھی روز آ جایا کریں۔ تیری اماں، میں نے کہا تیری اماں کو تکلیف ہے، کتنی دیر بیٹھ سکتی ہے؟ کہنے لگے 5 منٹ نہیں بیٹھ سکتی۔ تیری اماں کو میں نے کہا اگر 8 گھنٹے بیٹھنا پڑ جائے بتا کیا ہوگا؟ اس کی مرض تو اور بڑھ جائے گی بیچاری کی، کیا اثر ہوگا اس کا؟ اگر میں سب کو ہی بلا لوں اس کا کیا حال ہوگا بیچاری کا؟ اور کچھ عرصہ پہلے میں نے ایسا کیا بھی تھا، تو رات کے 2-3 بجے فارغ ہونا پڑا اور 8-8 گھنٹے 9-9 گھنٹے انتظار کرنا پڑا اللہ والوں کو۔ تو فقیر جو ہوتا ہے یہ مانگنے والا، اس کا کوئی شیڈول نہیں ہوتا، وہ ہر وقت مانگتا ہے، ہر جگہ مانگتا ہے، ہر کسی سے مانگتا ہے، جو دے اس کا بھلا، جو نہ دے اس کا بھلا ہے نا؟ فقیر اسے کہتے ہیں۔ یہ جو اللہ جل شانہ کی محبت سے بلانے والا ہوتا ہے وہ فقیر ہوتا ہے۔ اب میں نے مسجد میں ایسے چلتے ہوئے تھوڑا سا عرض کر دیا، مجھ سے کہنے لگے تیری بات تو ٹھیک ہے لیکن بات ہماری بھی وہی ہے۔ تو صبح اعلان ہوا مسجد میں کہ فلاں چودھری صاحب جو ہے فوت ہو گئے۔ مجھے یقین نہ آئے، میں نے کہا یہ ابھی تو جمعہ پڑا ہے، یہ کیا ہو گیا؟ چند گلیاں چھوڑ کے گھر میں وہاں گیا، بندے اکٹھے سے، میں نے کہا کیا ہوا؟ کہ بس ابا جی کو بیٹھے بیٹھے اٹیک ہو گیا، ابا جی فوت ہو گئے۔ میری محترم دوستو، آپ دفتروں میں رہتے ہیں، آپ کی جاب ہے، آپ دنیا میں ذرا تھوڑا سا کچھ نمایاں رہنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن کیا کریں؟ آخر کملی والے کو منہ دکھانا یا نہیں دکھانا؟ بتائیں تو صحیح۔ اگر سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو منہ دکھانا ہے تو کیا منہ دکھائیں گے؟ ہر شخص اپنی گریبان میں جھانکے۔ اچھا، حضور کے بغیر ہمارا گزارا ہے؟ میں اکثر کہتا رہتا ہوں یہ لفظ آپ کو،
کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر ہمارا گزارا ہے؟ گزارا ہی نہیں ہے، کیا کریں؟ وہ کہتا ہے کہ باپ کی نافرمانی بھی کرتا ہوں لیکن باپ کے بغیر گزارا بھی نہیں ہے، تو پھر باپ کا فرما بردار بن جا۔ جو باپ کے پاس ساری جائیداد ہے، نعمتیں، وہ ساری تیری ہوں گی۔ مجھے ایک صاحب کہنے لگے میں توبہ کر کے پھر میری توبہ ٹوٹنے کے قریب ہو جاتی ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ مجھ سے کہنے لگے آپ عورتوں کو کیوں نہیں جو ہے کہتے یہ ننگا نہ پھریں؟ میں سوچتا ہوں بعض اوقات بیٹھ کے اللہ والو کتنا خوش قسمت مرد ہے اور کتنی خوش قسمت بیوی ہے جو رات کو بیٹھ کے یہ مشورہ کریں کہ آج کے دن ہم نے کملی والے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کتنی کی، اللہ کو بیٹھ کے کتنا راضی کیا۔ اور وہ کتنی خوش قسمت بیوی ہے جو یہ بیٹھ کے سوچتی ہے کہ کل قیامت کے دن اگر میرا سامنا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوگا اور آپ کے ساتھ امہات المومنین بھی ہوں گی اور آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی ہوگی، تو میں ان کو منہ دکھا سکوں گی، کل کلا ایسا نہ ہو کہ میں ان کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہوں۔ وہ کتنی خوش قسمت بہن ہے، بیوی ہے، بیٹی ہے، ماں ہے۔ میرے محترم دوستو، اس کو بیٹھ کے سوچیں میری ان باتوں کو۔ یقین جانیے ہر ہفتے میں آپ کے لیے کچھ خیر خواہی کی باتیں چن چن کے لاتا ہوں۔ میرے جو پیکج ہوتے ہیں نا، یہ خیر خواہی کا پیکج ہوتا ہے۔ آپ کے گھروں کے اندر سکون لانا، آپ کے گھروں کے اندر برکتیں لانا، اور آپ کے کاروبار بڑھ جائیں، آپ کی عزتیں بڑھ جائیں، آپ کا وقار بڑھ جائے، آپ کی شان و شوکت بڑھ جائے، آپ کو دنیا کے اندر اللہ عزت وقار شان و شوکت دے، آپ کی نسلوں کے اندر سکون آ جائے۔ میں تو ایسے پیکج آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں بیٹھ کے، ایسے اعمال بتاتا ہوں، ایسے اعمال بتاتا ہوں۔ آج کی جو بات ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ ہم اپنے مزاج اور رواج سے چل رہے ہیں۔ اس کے لیے تھوڑی سی ایک درخواست ہے آپ کی خدمت میں، بیٹھ کے تھوڑی سی اپنے اوپر نظر ثانی کریں، تھوڑی سی نظر ثانی کریں، بیٹھ کے سوچیں کتنے سال جی لیا اور مزید کتنے سال جینا ہے، کتنے سال جینا ہے۔ اندر ایک آواز آئے گی پتہ نہیں، اچھا پھر اگر بوڑھا ہے تو کہے گا کہ جوانی زندگی گزر گئی، اب بڑھاپا آ گیا، اور اگر جوان ہے تو کہے گا جوانی ابھی باقی ہے، پتہ نہیں جوانی میں بڑھاپا آ سکے یا نہ آ سکے۔ چلو ایسا کرتا ہوں، پھر اپنے من کو سمجھائیں، اپنے تن کو سمجھائیں، اپنے جیوں کو سمجھائیں، اپنی سمجھ کو سمجھائیں، اپنے مزاج کو سمجھائیں، اپنے رواج کو سمجھائیں۔ کیا سمجھائیں؟ بیٹھ کے کہیں چلو ایسا کرتا ہوں، سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی نا اس ہفتے صرف ایک سنت پہ عمل کرنا شروع کر دوں گا، ہفتے میں ایک سنت میں اپناؤں گا، ہفتے میں صرف ایک سنت۔ اس پہ اگر بھول جاؤں گا تو ندامت ہوگی، اگر نہیں بھولوں گا تو برکت ہوگی۔ ہفتے میں صرف ایک سنت۔ میں اپنے حضرت رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں ایک دفعہ بیٹھا تھا، ایک بہت بڑا جن آیا۔ حضرت کی خدمت میں بڑے جنات آتے تھے، لاکھوں کروڑوں جنات ان کے مرید تھے۔ تو میں نے ان سے پوچھا، حضرت نے پوچھا، میرے جی میں ایک بات تھی جو میں نے عرض کی تھی، میں نے کہا حضرت یہ بات تو پوچھوا دیں، تو فرمایا کہ اچھا کبھی ہو تو یاد دلانا۔ تو میں نے ایک دفعہ ان سے پوچھا، میں کہا حضرت یہ آئے ہوئے ہیں، تو فرمانے لگے کہ یہ بہت بڑے جن ہیں اور جن کے نیچے سردار ہیں اور جن کے نیچے بڑے بڑے قبائل ہیں، ان کے بڑے ہیں اور بڑی عمر ہے، ان کی صدیوں عمر ہے۔ تو میں نے پوچھا کہ ان سے ذرا پوچھوا دیں، جب ہم بیت الخلاء میں جاتے ہیں اور ننگے ہوتے ہیں کیا ہمیں دیکھتے ہیں؟ تو اس جن نے کہا ہم دیکھتے ہیں آپ کو، ہم غسل کر رہے ہوتے ہیں
حمام میں آپ ہمیں دیکھتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہم دیکھتے ہیں۔ اس نے کہا اگر آپ دیکھتے ہیں تو اس سے ہماری ذات کو کیا نقصان پہنچتا ہے؟ اس نے جو باتیں کہی وہ کچھ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اور آپ کو پھر سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کا، جو میرے آقا کا ایک سنت ہے، اس کا احساس ہوگا، اور اس کے بیسوں ہزاروں سینکڑوں رزلٹ میں نے اپنی زندگی میں دیکھے ہیں۔ دکھی ستایا لوگ میرے پاس آتے ہیں، سکھی کیا کرنے آئے گا، سکھی کیا کرنے آئے گا، دکھی آئے گا۔ اچھا دکھی آ کے دکھ دے کے جاتا ہے، دکھ دے کے جاتا ہے، دکھی دکھ دے کے جائے گا نا۔ ہمارے وہ برادری میں ایک مائی ہے، وہ رونے میں بڑی ماسٹر ہے، رونے میں۔ تو ابھی ایک ہماری وہ فوتودگی ہوئی، بھانجا فوت ہوا، تو میں نے اس کے بارے میں پوچھا، میں چونکہ جنازے میں نہیں تھا، میں نے اس کا کیا بنا، اس کا تو منظر بتاؤ مجھے، اس نے کیا کیا؟ کہنے لگے وہ گلی سے ابھی دور ہی تھی، سڑک پہ تھی، تو وہیں سے اس نے، اور ایسے انداز سے وہ بیان کرتی ہے کہ سننے والا اپنا رونا بھول کے اس کی اس شکل اور اس حالت کو دیکھتا ہے، اور بعض لوگوں کی کوشش ہوتی ہے کہ مووی بنا لیں، کچھ پیسے مل جائیں گے، کیونکہ آج کل موویوں کی قیمت ہے۔ تو بات کیا کر رہا تھا؟ ہاں حاضر ہے۔ تو میرے پاس دکھی آتے ہیں نا، بات دکھیوں کی ہو رہی تھی، رونے والے آتے ہیں، اور میرے پاس ٹشو کا ڈبہ بھی ساتھ پڑا ہوا ہے۔ اب آپ سمجھ رہے ہیں ٹشو کا ڈبہ ساتھ کیوں پڑا ہوا ہے؟ میرے مستقل میں نے اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے۔ اس کا تجربہ ہوا جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، مسلسل تجربہ ہوا۔ تو وہ جن کہنے لگا کہ ہم شرمگاہوں سے کھیلتے ہیں جس سے ناجائز شہوت پیدا ہوتی ہے، اور زنا کی طرف، گناہ کی طرف، بدکاری کی طرف میلان ہوتا ہے۔ ایک دوسرا، چھوٹی بیماریاں پھیلاتے ہیں، چھوٹی انفیکشن ڈیزیز، چھوٹی بیماریاں۔ میرا ایک درس ہے بیت الخلاء کے اوپر، شاید کسی نے سنا ہو تو کوئی اس میں شامل تھا؟ بہت سارے لوگ شامل۔ ہاں، میں نے ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کی تھی کہ یہ جو جراثیم ہے، یہ پین کی جو نب ہے نا، نب کی جو نوک ہے، سائنس کہتی ہے کروڑوں وائرس اور بیکٹیریا اس کی نوک پہ آ جاتے ہیں، ہزاروں لاکھوں کروڑوں، اتنے باریک باریک کہ جس کو جو ہے قیمتی خوردبین اس کو دیکھ سکے، عام خوردبین دیکھ ہی نہ سکے۔ پیراسائیکالوجی کی، کیونکہ یہ سائنس، اسلام اور سائنس کا کمپیریزن میرا سبجیکٹ ہے، لیکن میں بیان نہیں کرتا۔ پیراسائیکالوجی اس وقت جو ہماری جو ہے روحانیت ہے، وہ ایک عجیب سبجیکٹ پہ، ایک عجیب موضوع پہ ریسرچ کر رہی ہے کہ پہلے تو یہ سائنس جو ہے جنات کے وجود کو مانتی نہیں تھی، اب مان لیا اس نے۔ اب ایک چیز پہ وہ ریسرچ کر رہی، اور وہ یہ ریسرچ کر رہی ہے کہ یہ جو جراثیم ہے، کیا یہ بھی کوئی جنات کی ایک قسم ہے؟ اب اس پہ ریسرچ ہو رہی ہے بہت زیادہ۔ اب اکثر کہتے ہیں کہ جی گندی جگہ پہ گیا تھا، مجھے کوئی جناتی حرکت ہو گئی۔ تو جراثیم اچھی جگہ پہ ہوتے ہیں یا گندی جگہ پہ؟ تو کہنے لگے چھوٹی بیماریاں لگتی ہیں، اور پھر کہا کہ سرکشی اور نافرمانی کا مزاج پیدا ہوتا ہے، اور پھر کہا ناجائز غصہ آتا ہے، اور مزید کہا کہ گھر کے اندر فاقہ آتا ہے کہ ہم وہ چیزیں خود چرا کے لے جاتے ہیں۔ 1 کلو گھی تھا جو 10 دن چلنا تھا، ادھر سے وہ چرا کے لے گئے، پتہ نہ چلا وہ 1 کلو گھی 5 دن چلا۔ جسے لفظ کہتے ہیں بے برکتی ہے۔
چینی، کھانے پینے کی چیزیں اور بہت سے اسباب. اچھا پھر کیا کہا؟ کہنے لگے ہم گھر کی چیزیں خراب کر دیتے ہیں. کھڑے کھڑے بلب فیوز ہو گیا، موٹر جل گئی، فلاں یہ ہو گیا، فلاں یہ ہو گیا. اب بظاہر بجلی کا جھٹکا لگا، بظاہر پروسیس ہے یہ جلنے جلانے کا، تو پروسیس ہے، چیزیں جل جاتی ہیں، ہو جاتی ہیں. یہ شاید میری باتیں کسی دیوانے کو تو سمجھ آ جائے، فرزانے کو سمجھ نہ آئے. اور بھی بہت سے مسائل پیدا کیے، بتائے کہ ہمارے اس سے یہ گھروں میں مشکلات آتی ہیں، جھگڑے آتے ہیں، پریشانی آتی ہیں. تو پوچھا اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل کیا ہے؟ کہا بیت الخلاء کی دعا پڑھ لیا کرے. بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث بس. اب سوچیں میرے آقا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ایک سنت جو ہے، آپ کا ایک فرمان اور آپ کا ایک طریقہ، اس ایک طریقے کو اختیار کر کے ہم کتنے بڑے حوادث، مسائل، مشکلات اور پریشانی سے بچ رہے ہیں. آپ سوچیں اس بات کو ذرا باریکی سے بیٹھ کے. اچھا چلو یہ بتائیں، کہنے لگے جی گھروں میں بڑے جھگڑے ہیں، بچہ نافرمان ہے، انہیں کہ یہ وظیفہ پڑھتے ہیں تو فائدہ ہو جاتا ہے. معلوم ہوا کوئی جھگڑے کی سبب کوئی اور چیز تھی. سمجھ آئی؟ طوفان کی سبب کوئی اور چیز تھی، پریشانی کا سبب کوئی اور چیز تھی، جس کی وجہ سے وہ چیز ختم ہوئی، سکون آ گیا. آپ نے کبھی سوچا یہ ایام بیچ کیا ہے؟ 13 اور 14 اور 15 کی روزہ، نفل روزے ہیں یہ، ہر مہینے کی 13، 14 اور 15 کو. میں سائنس کی ایک کتاب پڑھ رہا تھا، اس میں لکھا تھا دنیا میں سب سے زیادہ جرائم ان 3 دنوں میں ہوتے ہیں. جرائم 3 دنوں میں ہوتے ہیں، اور ان 3 دنوں میں سمندر میں متجزر زیادہ ہوتی ہے، تھوڑی ہوتی ہے؟ بڑی لہریں اٹھتی ہیں، اسی اندر لہریں اٹھتی ہیں، اندر بھی متجزر ہوتی ہے. اور اسلام کا نظام دیکھیں کہ ان 3 دنوں میں روزے رکھ لو اگر استطاعت ہو تو. سبحان اللہ. دیکھو تو صحیح ذرا، روزہ ضبط نفس صبر کا نام ہے یا نہیں ہے؟ سائنس کی ریسرچ ہے، پوری دنیا کے جو بیٹھے ہیں بڑے بڑے ماہرین، انہوں نے ریسرچ کی ہے. میرے پاس کتاب کا حوالہ ہے، یورپ کی، امریکہ کی، وہ غالباً امریکہ کی کتاب ہے. اس میں ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ جرائم ان 3 دنوں میں ہوتے ہیں. کرائمنل ڈیز ہے یہ، اور ان 3 دنوں میں جرائم ہوتے ہیں. اور سرور کون صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان 3 دنوں میں اگر استطاعت ہو روزہ رکھ لیا کرو. 13 چاند کی 13، 14 اور 15. ہم زندگی کا جو نظام دیکھ رہے ہیں ہمارے مزاج اور رواج کے مطابق چل رہے ہیں. یہ چیزیں نہ ہمیں رواج بتائے گا نہ مزاج بتائے گا. یہ صرف آقا کملی والے کے قدموں میں سر رکھنے سے، ان کی زندگی کی اتباع کرنے سے، سرور کون صلی اللہ علیہ وسلم کی 100% جو ہے اتباع میں یہ چیزیں آئیں گی. اور یہ چیز ہمیں اسلام بتائے گا، نہ رواج بتائے گا نہ مزاج بتائے گا. سکون کی دنیا، چین کی دنیا، امن کی دنیا، راحت کی دنیا، خوشیوں کی دنیا صرف کملی والے سرور کون صلی اللہ علیہ وسلم کی چوکٹ پہ پڑی ہے. اگر کسی میں پانی ہے تو حضور سرور کون صلی اللہ علیہ وسلم کی ترتیب پہ، آپ کی اتباع پہ پڑی ہے. تو ہفتے میں کسی ایک سنت کے اتباع کی کوشش کرنا شروع کر دیں. ایک سنت. اور اگر کوئی سنت پہ عمل کر رہا ہو اس پہ اعتراض نہ کریں. اس کی زندگی میں لاکھوں کجیاں ہوں، لاکھوں کوتاہیاں ہوں، لاکھوں کمیاں ہوں، لیکن ہم یہ دیکھیں کہ اس نے وہ اس چیز پہ عمل کیا ہے جس پہ میں نہیں کر سکا. معلوم ہوا کہ اس کا ایک درجہ مجھ سے اوپر ہو گیا ہے. دنیا کے اعتبار سے کسی شخص کے پاس لاکھوں کمیاں کوتاہیاں ہوں، لیکن دنیا کا اس کو عہدہ مل جاتا ہے، وہ اس کی عزت کرنا شروع کر دیتے ہیں اس کی لاکھوں کمیاں کوتاہیوں کے باوجود. معلوم ہوا کہ آقا کملی والے کی ایک سنت پہ عمل کرنے سے اس کا ایک عہدہ، ایک رینک بڑھ گیا. اس کی بھی عزت ویسے کرنی چاہیے اور دل میں ویسا احترام ہونا چاہیے.
اعتراض نہیں ہونا چاہیے. اعتراض کرنے والا بہت گھاٹے میں جاتا ہے، نقصان اٹھاتا ہے. ایک شخص ملتان کا، میں اس کا نام نہیں لیتا، بہت بڑا رئیس تھا. اس کی ملیں تھی، ایک ہی نام سے اس کی سیریز تھی. اس نام سے کاٹن فیکٹریاں تھی، ملیں تھی. کاٹن فیکٹریاں تھی، ملیں تھی. زندگی کا ایک نظام اللہ پاک کا ہے کہ اس کے مزاج کے اوپر ایک چیز تھی کہ وہ ہر وہ شخص پہ اعتراض کرتا تھا جو نماز پڑھتا تھا یا دین کی کوئی سنت پہ عمل کرتا تھا. بیٹھا ہوتا تھا اپنی گاڑی میں، اگر ساتھ والی گاڑی میں کوئی پردہ دار خاتون بیٹھی ہوتی تھی تو گالیاں دینا شروع کر دیتا تھا، اس کو چاہے آواز جائے نہ جائے، اور کہتا تھا یہ پردے کے اندر سب جرائم کرتی ہیں، یہ پردے کے اندر سب دھوکہ دیتی ہیں، یہ پردے کے اندر کرتی ہیں. اللہ والا تجھے کیا پتا کون کسی حال میں ہے، کون کسی حال میں ہے، تو کسی حال کے پیچھے کیوں پڑتا ہے؟ زاہد نگاہ کم سے کسی رند کو نہ دیکھ، جانے کہ اس کریم کو تو ہے کہ وہ پسند. اللہ کے ہاں کون کس حال میں ہے پتہ نہیں. مخلوق تو فنکار ہے اس درجہ کی کہ پل میں سنگ در کعبہ سے بھی اصنام تراشے. تو کیا ہے کون ہے تیرا داغ کبابی، لوگوں نے تو مریم پہ بھی الزام تراشے. رب کی پکڑ کوئی ایسی آئی، مجھے اس کے منشی نے کہا، کہنے لگا میں ایک دفعہ اگر نماز پڑھنے جاتا تھا تو پوچھتا تھا کہ کہاں ہے وہ، انہوں نے کہا نماز پڑھنے کا، کہ یہ نماز ہمارے گلے پڑ گئی ہے. بڑے بڑے لوگ آ کے اس کے سامنے خدامی کرتے تھے، ہر شعبے کے افسر بڑے بڑے آ کے اس کے سامنے سلام کرتے تھے. کہنے لگے میں نے آنکھوں سے دیکھا کہ پتہ نہیں کیا ہوا، FIA والے آئے اور انہوں نے گھسیٹ کے اسے گاڑی میں ڈالا، اور پتہ نہیں سب کچھ بک کے کتنے عرصے کے بعد جیلوں میں سڑتا ہوا نکلا. ابھی بھی وہ شخص زندہ ہے، لیکن زندگی کے ایسے انداز میں کہ معاشرے کے درجہ چہارم کا شہری بنا ہوا ہے، جسے ہم عام طور پہ لفظ استعمال کرتے ہیں درجہ چہارم، میں وہی لفظ استعمال کر رہا ہوں. میرے محترم دوستو، کملی والے کی کسی ایک اتباع پہ اعتراض کر دینا اور انجام سے بے خبر ہو جانا، انجام سے بے خبر ہو جانا بہت سخت معاملہ ہے. خیال کرنا، بہت سخت معاملہ ہے خیال کرنا. حکومت نے ایک قانون پاس کیا ہے، ایک بندہ سرے بازار اس کے اوپر اعتراض کر رہا، وہ کہتا ہے، حکومت کہتی ہے کہ تم مجھ پہ چیلنج کر رہا. عدلیہ نے ایک قانون پاس کیا، سرے بازار کھڑے ہو کے اس پہ چیلنج کر رہا، اس پہ اعتراض کر رہا. عدلیہ کہتی ہے توہین عدالت ہوئی ہے، اور توہین عدالت سب سے بڑا جرم ہے نہیں؟ نہیں ہے؟ میں بعض اوقات شکر محسوس کرتا ہوں کہ ہمارے ملک میں الحمدللہ عدلیہ کی پاسداری ہے، بہت کچھ ہے. اچھی چیز کی تعریف کرتے ہیں. سیاست سے میرا تعلق نہیں ہے، میرا مزاج ہی نہیں ہے سیاست کی باتیں کرنا. میں تو زمین سے نیچے آسمان کے اوپر کی باتیں کرتا ہوں. زمین کے نیچے قبر ہے، آخرت ہے، دوزخ ہے، موت ہے. آسمان سے اوپر رب ہے، فرشتے ہیں، انبیاء کی روحیں ہیں، صالحین ہیں، علیین ہیں. میں تو میرا مزاج یہی ہے، میرا موضوع یہی ہے سال سے آنے والوں کو. لیکن یہ حقیقت عرض کر رہا ہوں کہ ان چیزوں پہ اعتراض کرنا تو ہمیں سمجھ آتا ہے، لیکن کملی والے کے اوپر اعتراض کرنا، سرور کون صلی اللہ علیہ وسلم کسی ادا پہ اعتراض کر دینا. ایک بندے نے ایک لفظ دفعہ کہا، کہنے لگا سنت ہی تو ہے. اس نے کہا تیرا لفظ پتہ نہیں کیسا ہے، تیرا انداز بڑا گستاخانہ ہے. اور ایک بندہ نے ایک دفعہ عجیب بات کہی، کہنے لگا آپ کہتے ہیں سنت پہ عمل کریں گے کامیابی ہوگی، یہ جو جتنے بھی کافر ہیں یہ کون سی سنت پہ عمل کرتے ہیں؟ بہت کامیاب ہیں، بہت ایڈوانس ہیں، بہت ترقی یافتہ ہیں. کوئی سوتا نہیں رہا، دیکھو بھائی دائیں بائیں ہے بھائی.
تو کہنے لگا کہ کافر کا معاملہ اور مسلمان کا معاملہ مختلف ہے، سن لو بڑے غور سے بات سن لینا اللہ والے. جنت کافر کے لیے مسلمان کے لیے، خوشخبریاں کافر کے لیے مسلمان کے لیے، نعمتیں کافر کے لیے مسلمان کے لیے. میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں 2 پیکج ہے اسلام نے ہمیں دیے ہیں، ایک مرنے سے پہلے کا پیکج، ایک مرنے کے بعد کا پیکج. کافر کے پاس ایک پیکج وہ ہے مرنے سے پہلے کا، مرنے کے بعد کا پیکج تو کافر کے پاس ہے ہی نہیں، وہ تو ہے ہی نہیں. ہاں تو پہلے اپنے ایمان سے بالکل صاف ہو جا، خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے، اللہ ہم سب کی ایمان کی حفاظت فرمائے، پھر تو بھی ویسی ترقی کر سکے گا. لیکن یاد رکھنا آج کی بات ہے، ایک خاتون جو ہے اپنی بیٹی کو میرے پاس لائی، اس کی بیچاری کے اوپر کوئی موت کے دورے پڑتے ہیں اور باقاعدہ فرشتے کی کیفیت اور موت کا آنا اور موت کی اس طرح کی انداز وہ سارے نظر آتے ہیں. وہ خود کہہ رہی تھی جب بھی میں فیشن کی دنیا میں آتی ہوں یہ ایسا ہوتا ہے، کیوں ہوتا ہے ایسا؟ تو میں نے ان سے عرض کیا اصل بات یہ ہے بعض لوگ نا ازلی خبیث ہوتے ہیں، ازلی شقی ہوتے ہیں، اور بعض لوگ ازلی سعید ہوتے ہیں. آج یہ بات سمجھ کے جانا، بڑی باریک بات عرض کر رہا ہوں، یہ آپ کے بڑے بڑے ذہن کے مسئلے حل کر دے گی، مخالفتیں حل کر دے گی. بعض لوگ جو ہوتے ہیں وہ ازلی سعید ہوتے ہیں، سعادت مند ہوتے ہیں، اصل سے ان کے لیے اللہ پاک نے سعادت لکھ دی ہوتی ہے. اب وہ اگر جو الٹی سیدھی کوئی حرکت کرتے ہیں تو چونکہ اپنے ہیں نا، اپنا بیٹا کوئی الٹی سیدھی حرکت کرے فوراً تنبیہ ہوتی ہے، تنبیہ الغافلین ہوتی ہے. اور اگر دوسرا کرے کہنے لگے جی ہمارا کیا ہے نا. یہ ایمان والے ہیں، اللہ کے تو سارے ہیں، یہ ایمان والے ہیں، یہ اللہ کا کنبہ ہے. اب ایمان والا اگر کوئی خطا کرتا ہے تو اس کی طرف سے فوراً سزا ملتی ہے کہ تیرے لیے جو ہے ہم نے اتنی بڑی جنت بنا رکھی ہے اور تو یہاں بیٹا کر رہا ہے. ایمان والے کے ساتھ اور کافر کے ساتھ رب کا معاملہ مختلف ہے. نعمتیں ساری اس کے لیے ہیں، اور اگر یہ کوئی تھوڑی سی خطا کرتا ہے تو میں نے ان سے عرض کیا کہ آپ کی بیٹی اصل میں ازلی جنتی ہے اللہ کی طرف سے. مجھے آثار یہی معلوم ہو رہے، خیر اور شر اللہ کے ہاتھ میں ہے، معاملہ غیب کا رب ہی جانے. صرف میں نے کہا مجھے آثار یہ معلوم ہو رہے کہ یہ بیٹی جنتی ہے، اور یہ جب بھی جہنمی لباس، جہنمی انداز، جہنمی کیفیات، جہنمی بول اور جہنمی زندگی اختیار کرنے کی کوشش کرے گی اس پہ الٹی پڑ جائے گی. کیوں؟ وہ ہے ہی اس لائن کی نہیں. آپ سمجھ رہے ہیں؟ مجھے ایک بندہ آ کے کہنے لگا میرے بھائی کو پچا ہوا ہے، مجھے پچا ہوا نہیں ہے. سچی بات ہے، یہی لفظ کا. کہنے لگا وہ ادھر ادھر سے ہیریاں پھیریاں کر لیتے ہیں، پچا جاتے ہیں، مجھے پچا نہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ کارمینا کھاتا ہے. کہنے لگا وہ کارمینا کھاتا ہے ہاضمے کی. میں کہا نہیں، بات کچھ اور ہے. اس کی آخرت کی فکر کر، بس بات یہ ہے. سمجھ گئے؟ بات اندر اتری نہیں اتری؟ میں نے کہا اس کی آخرت کی فکر کر، کہیں اس کی آخرت خراب نہ ہو جائے، کہیں وہ ایسا نہ ہو کہ ان شقی اور بدبخت لوگوں میں سے نہ ہو کہ ٹھیک ہے سارا کھائے گی دفعہ پوچھ لیں گے، ایک ہی دفعہ پوچھ لیں گے. اس لیے ہمارا منشور یہ ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے دل میں تو کافر کے لیے بھی خیر خواہی کا جذبہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو یہ بیچارہ اس دنیا کی رنگین زندگی کے اندر رہتے رہتے ایک دم میں جائے اور ہمیشہ کا عذاب اس کے گلے میں ایسا پڑے کہ خالدین فیہا ابدا، کہ وہ اس میں ہمیشہ رہے اور ایسا رہے اور ایسا رہے اور ایسا رہے. ہم تو کافروں کے لیے بھی کہیں اللہ ان کو ہدایت دے دے، ان کو کلمے والی ایمان والی زندگی دے دے، ان کو کملی والے کی غلامی عطا کر دے. تو کیا بات کر رہا تھا؟ ہے نہیں؟
تو بعض لوگ ازلی سعید ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ ازلی سعید ہوتے ہیں. اور بعض لوگ ازلی بدبخت ہوتے ہیں. اب اس کے سمجھنے کے لیے میں لمبی وضاحتیں نہیں کرتا، بس تھوڑی سی ایک بات عرض کرتا ہوں. اگر تو لاکھ خطا کار ہے لیکن تیرے دل کے اندر احساس ندامت ہے اور تیرے دل کے اندر اللہ کی محبت اور کملی والے کا تعلق پانے کا شوق ہے اور اللہ کا کچھ خوف ہے اور تو ڈر جاتا ہے، کھٹک جاتا ہے، سمجھ لے اللہ تجھے اپنی محبت میں لینا چاہتا ہے، جنت میں تیرا گھر ہے. آ جا توبہ کی طرف، جلدی آ جا، دیر نہ کر. توبہ کی طرف آ جا، دیر نہ کر. معلوم ہوا اللہ کے ہاں تیرا کوئی حصہ ہے. تو مزاج اور رواج سے چلتے ہوئے کہیں ایسا نہ ہو اپنی مزاج اور رواج میں چلتے ہوئے ہم سنت پہ اعتراض کر بیٹھیں اور اپنے لیے اور کہیں اپنی نسلوں کے لیے کوئی بربادی کا سامان نہ کر بیٹھیں. سچ بتاؤ، میں آپ کی خیر خواہی کے لیے کہہ رہا ہوں نہیں کہہ رہا، میرے دل میں آپ کی خیر خواہی ہے. بڑے طوفان سے، بڑی آفات سے، بڑی پریشانی سے، کیونکہ یہ نظام مکافات عمل کا نظام بڑا اوکھا نظام ہے، بڑا مشکل نظام ہے اور اللہ کا نظام ہے سخت اور اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے. اور چونکہ میرے پاس ساری زندگی کے تجربات ہیں، لوگ دکھی آ کے اپنے مشاہدات، تجربات، غم کی کہانیاں، خواب، مشاہدات، مکاشفات، کشف، نظر آنا نیند میں بغیر نیند کے نظر آنا ہوتا رہتا ہے. اب اس کو میں کچھ تھوڑا سا جانچتا رہتا ہوں، کچھ تھوڑا سا مجھے تجربہ ہے، عقل کل نہیں ہوں. اللہ کی عقل کامل ہے، اللہ کی سمجھ کامل ہے، میری سمجھ کامل نہیں. اپنے مختصر سے تجربات کی بنیاد پہ آپ سے جو باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. آج جو بات میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہے وہ یہی عرض کی ہے کہ اگر سنت پہ عمل نہیں بھی ہو سکتا اس پہ ندامت ضرور ہو. اور ایک بات دوسری عرض کی ہے کہ فقیروں کے مختلف حال میں نے بیان کی ہے. اگر فقیر کسی کو کسی بات پہ تنبیہ کر دیتا ہے تو اس کے حال کے مطابق اس میں خیر ہوگی، اس کے حال کے مطابق اس میں بہتری ہوگی اور وہ یہ سمجھے کہ میری اس میں کون سی بہتری ہے کہ مجھے میرے فقیر نے جو ہے اس بات پہ تنبیہ کر دی ہے. اور تیسری بات میں نے آپ کی خدمت میں ایک سبق عرض کیا ہے اور وہ سبق یہ عرض کیا ہے کہ آج کے بعد ایک سنت پہ عمل کرنا شروع کر دیں، ہفتے کے بعد ایک چھوٹی سی سنت اور اپنا لیں، ایک اور سنت اپنا لیں، ایک اور سنت اپنا لیں. لیکن جو دعا میں نے عرض کی ہے تو سارے ہی یاد کر لیں. ہیں بڑے کام کی دعا ہے بیت الخلا کی دعا، یہ سارے ہی یاد کر لیں. اور اگر یہ سارے مسائل ہیں، یہ سارے مسائل ہیں، ایک اللہ والے کا تجربہ عرض کرتا ہوں، سارے مسائل ہیں سے مراد جو میں نے بیت الخلا کی دعا نہ پڑھنے کے عذابات اور پریشانیاں اور مصائب اور مسائل عرض کیے ہیں وہ عرض کر رہا ہوں. اگر یہ گھر میں سارے مسائل ہیں، اگر یہ ہیں تو پھر یہ کریں کہ بیت الخلا کی دعا سنت تو ایک دفعہ ہے پڑھنا، وہ تو سنت ہے، اسی کو ایک دفعہ پڑھیں. ویسے ہی عام وقت میں کھڑے ہو کے بیت الخلا کے قریب یہ بیت الخلا والی دعا 7 دفعہ 11 دفعہ یا 21 دفعہ پڑھ لیا کریں اور پڑھ کے پھونک مار دیا کریں. دیکھیں سنت تو ایک ہے، وہ تو اس وقت ہے جب آپ حاجت کے لیے جائیں. عام اوقات میں یہ پڑھ لیا کریں، اس کے بڑے تجربات ہیں. اور جب سے اٹیچ بات بنے ہیں نا اس کی وجہ سے یہ مسائل زیادہ ہو گئے ہیں. پہلے گھر کے صحن کے کسی ایک کونے میں بیت الخلا ہوتا تھا یا پھر اب بھی گاؤں جنگلوں میں باہر جا کے حاجت کا نظام ہے. اب جب سے یہ اٹیچ بات کا نظام ہے بیت الخلا کا نظام گھر کے اندر نہیں کمرے کے اندر سونے اوڑھنے بچھونے کے اندر آ گیا ہے. اس پہ احتیاط زیادہ ہے. مجھے ایک بندہ کہنے لگا جی اٹیچ بات ہو تو پانی زیادہ بہایا جائے. میں نے کہا دعا بھی زیادہ پڑھی جائے. کہنے لگا اٹیچ بات ہو تو اس کی سمجھ یہ ہے کہ پانی زیادہ بہایا جائے، سمیل نہ ہو. میں نے کہا دعا بھی زیادہ پڑھی جائے اور اہتمام سے پڑھی جائے. خیال کرنا یہ سمیل تجھے محسوس نہ ہو لیکن وہ چیزیں جو نظر نہیں آتی وہ تیرا گھر کا بیڑا گھر کر دیں گی، تیری زندگی کا چین لٹ جائے گا.
آپ خود سوچیں، آقا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ایک عطا پہ، میرے آقا کے ایک فرمان پہ عمل کرنے سے کتنا بڑا چین اور سکون آیا۔ سوچے تو صحیح، جو آقا کی زندگی کے ساری زندگی پہ آئے گا اس پہ کتنا چین ہوگا، اس کو کتنا سکون ملے گا، اس کو کتنی برکت ملے گی، اس کو کتنی راحت ملے گی۔ اور جو جتنا ان سنتوں کی طرف بڑھتا چلا جائے گا، بڑھتا چلا جائے گا، بڑھتا چلا جائے گا، اس کی زندگی میں کتنی راحت، برکت، سکون، چین، رحمت، عفو اور عافیت آتا چلا جائے گا۔ سوچے تو صحیح، سوچے تو صحیح۔ مجھے ایک صاحب کہنے لگے کہ میری والدہ جو ہے بعض اوقات کسی ایک میری بیوی جو ہے کسی سنت پہ عمل کرتی ہے تو میری والدہ جو ہے ناراض ہو جاتی ہے اور میری والدہ جو ہے غصے میں آ جاتی ہے۔ میں سوچنے لگا والدہ بڑھاپے میں اپنی آخرت برباد کرنے کے چکر میں لگی ہوئی ہے اور کتنا بڑا نقصان کر رہی ہے، کتنا بڑا گھاٹا کر رہی ہے، کتنا بڑا گھاٹا کر رہی ہے۔ اصل میں جب بہو گھر میں آ جاتی ہے نا تو اعلان کر دیتی ہے کہ تو اس گھر میں بہو بن کے آئی تھی، اب تیرا جو ہے فارغ ہونے کا وقت آ گیا، میں آ گئی ہوں۔ ایک اللہ والے تھے، ان کا بیٹا ہوا، جب بیٹا ہوا تو زاروں قطار روئے، حضرت آپ کا تو بیٹا ہوا، خوش ہونا چاہیے، پر میں نہیں، اس بات کا اعلان ہو گیا ہے کہ اب اس دنیا سے تیرا معاملہ شروع ہو گیا ہے جانے کا، کہ تیرا جانشین آ گیا ہے۔ تو اس لیے دوستو آج کے بعد یہ ساری باتیں جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں، ان پہ محنت کریں، ان پہ عمل کریں، ان پہ اہتمام کریں، ان چیزوں پہ ایک سنت پہ اہتمام کریں، پردے کا اہتمام کریں، سنت کا اہتمام کریں، بیت الخلاء کی دعا کو بچوں کو یاد کرائیں۔ اگر بچوں کو لے کے جائیں وہ نہیں پڑھ سکتے، ان کی طرف سے خود پڑھیں، خود پڑھیں۔ مجھے ایک صاحب کہنے لگے کہ ان کی اہلیہ جو ہے بچے کو اٹھاتی ہے تو بیت الخلاء اٹھاتی ہے تو اٹھنے کی دعا پڑھتی ہے، بچہ نہیں پڑھ سکتا، معصوم ہے، سلاتی ہے، دعا پڑھتی ہے، پڑھتی ہے خود ہلکی اونچی آواز میں، بچہ سنتا ہے۔ اور سائنس کہتا ہے، سائنس نے کی ریسرچ یہ ہے کہ بچہ ہر عمر میں ہر چیز کو واچ کر رہا ہے، ہر عمر میں ہر چیز کو سیکھ رہا ہے۔ آپ یہ نہ سمجھنا کہ بچہ کچھ نہیں سمجھ رہا۔ تو کوشش کریں گے؟ نہیں کریں گے؟ کچھ سمجھ آتی بھی ہے فقیر کی باتوں کی؟ جی مجھے ایک دفعہ میں نے پوچھا کچھ عرصہ پہلے، سمجھ بھی آتی ہے؟ مجھے ایک دفعہ ایک بندے کہنے لگا جی سمجھ آتی ہے تو پاگل ہو کے ہم آپ کے پاس آتے ہیں، سارے کام ہمیں آپ نے فارغ سمجھا ہوا ہے۔ پھر میں ایک بندہ مجھے کہنے لگا جی آپ نے ہمیں نہ سمجھ سمجھا ہوا جو کہتے ہیں سمجھ آتی ہے۔ اللہ واقعی بات تو ٹھیک ہے، آپ حضرات مصروف زندگی ہے، مصروف زندگی میں تشریف لاتے ہیں، فائدہ بھی ہوتا ہے انشاءاللہ، ہوتا ہے، ہوتا ہے اور واقعی ہوتا ہے۔ اب فائدہ ہوتا ہے تو بغیر کسی نان نفقے کے آپ یہاں آئے بیٹھے ہیں، سچی بات ہے۔ ہمارے ہاں خواتین جو ہیں ماشاءاللہ اب جتنی بہنیں آتی ہیں اب تو ہم ان کو سنبھال ہی نہیں سکتے۔ وہ پچھلی دفعہ ہمارے ہاں دال بچ گئی، میں نے احمد سے پوچھا، احمد دال کے وہ چیز، کہنے لگے تھالی آگے گئی ہی نہیں، یعنی اتنی خواتین تھی آگے تک پلیٹ پہنچی ہی نہیں۔ ابھی ماشاءاللہ بہت بہنیں آتی ہیں، وہ فائدہ ہوتا ہے تو آتی ہیں اللہ والے۔ اس گئے گزرے دور میں اللہ کی محبت اور کملی والے کی محبت کے نام پہ، اللہ اور اس کے حبیب کے نام پہ اتنے بندوں کا اکٹھا ہو جانا یہ تھوڑی بات ہے۔ دنیا کا فائدہ ہوتا ہے، آخرت کا فائدہ ہوتا ہے۔ کتنے ایسے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کا نظام بدل لیا، کتنے ایسے ہیں جنہوں نے اپنے دن بدل لیے، کتنے ایسے ہیں جنہوں نے اپنی راتیں بدل لی۔ یہ میری وجہ سے نہیں، اس نام کی برکت سے ہے جس نام کو لے کے میں بیٹھتا ہوں۔ ہاں اللہ کے نام کی برکت سے ہے، یہ تیرے ہی دم سے ہے رونق ہے، تیری جان جانے جہان ہے، یہ اس نام کی برکت سے ہے، اس نام کی برکت سے ہے جس نام کی برکتیں ہم سارے کے سارے لے رہے ہیں۔ میں تو آپ کا مشکور ہوں، آپ تشریف لاتے ہیں،
آپ نہ آتے تو میں اس کریم کا تذکرہ، اللہ اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کس سے بیٹھ کے کرتا؟ ان اینٹوں کو سنواتا؟ ہرگز نہیں۔ آپ کا مشکور ہوں، جتنی بہنیں بیٹھی ہیں اور دنیا میں جہاں میرا درس سنا جا رہا آن لائن لائیو، میں ان کا بھی مشکور ہوں، اور ایک اور بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ میں سے کوئی مقبول محبوب بندہ، دکھی درد مرد بندہ بیٹھ کے میری دعا پہ آمین کہہ دیتا ہے، اس کی آمین کی وجہ سے مجھے ہی مل جاتا ہے۔ ہاں سچ ہے یہ، اس کی آمین کی وجہ سے۔ فرمایا بعض اوقات منبر پہ بیٹھنے والوں پہ جو نیچے بیٹھنے والے ہوتے ہیں، ان میں وہ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت بیٹھے ہیں، ان سے بڑے حضرت نیچے بیٹھے ہوتے ہیں، ان سے بڑے باکمال جو ہیں اس مجمع میں بیٹھے ہوتے ہیں، ان سے بڑے باکمال اس مجمع میں بیٹھے ہوتے ہیں۔ اور یہ حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے، اور یہ حقیقت ہے۔ تو آپ حضرات کا شکریہ ہے، آپ تشریف لاتے ہیں، یقین جانیے یہ جگہ آپ کو دعائیں دیتی ہوگی۔ اور میں جس جگہ بیٹھ کے اللہ کا ذکر کیا جائے، جس جگہ بیٹھ کے حضور سرور کون وسلم پہ درود پڑھا جائے، وہ جگہ دعائیں دیتی ہیں، اور وہ جگہ اور جگہوں پہ فخر کرتی ہیں کہ دیکھو ہمارے اوپر اللہ کا نام لیا گیا ہے۔ یہ جگہ دعائیں دیتی ہیں، یہ جگہ دعائیں دیتی ہیں۔ اور آپ حضرات جتنی بھی تشریف لاتے ہیں، آپ سب کے اندر الحمدللہ خیر خواہی کا جذبہ ہے۔ ہمارے مزاج میں کسی مسلک، کسی مذہب، کسی فرقے، کسی زبان کی نفرت نہیں ہے، اللہ کا فضل ہے۔ ہمارے بڑوں نے جو ہمیں جو تعلیم دی ہے، جو مزاج دی ہے، وہ کسی مسلک، کسی مذہب اور کسی رنگ، کسی نسل، کسی علاقے، کسی زبان، اس نام پہ ہمارا کام اس نام پہ نہیں ہو رہا، ہمارا کام تو اس نام پہ ہو رہا کہ یا اللہ یہ ایمان والی دولت مجھے بھی عطا کر دے اور سارے عالم کے ہر انسان کو عطا کر دے، اور یا اللہ یہ نجات والی دولت اور کلمے والی دولت اللہ مجھے بھی عطا کر دے، عالم کے ہر فرد کو عطا کر دے۔ ہم تو ان بنیادوں پہ چل رہے، رنگ ہماری بنیاد نہیں، نسل ہماری بنیاد نہیں، اور ہمارا کوئی یونیفارم نہیں، ہمارا کوئی یونیفارم نہیں کہ ہمارے لباس اس رنگ کا ہونا چاہیے، ہماری ٹوپی اس رنگ کی ہونا چاہیے، ہمارے کپڑے اس رنگ کے ہونا چاہیے، کوئی ہمارا یونیفارم نہیں۔ جو کملی والے کا یونیفارم ہے وہی ہمارا یونیفارم ہے۔ ہم کسی زبان کے نام پہ نہیں چل رہے، علاقے کے نام بھی نہیں چل رہے، ہم مسلک کے نام بھی نہیں چل رہے کہ یہ دیوبندی ہے، یہ بریلوی ہے، یہ اہل حدیث ہے، یہ غیر مقلد ہے، یہ شیعہ ہے، یہ فلاں ہے۔ نہیں بھائی نہیں، نحن من المسلمین، بس ہم مسلمان ہیں، ختم، فل سٹاپ ہے ہمارے سامنے۔ پھر ہم میرے دوستوں، ہم مذہب کے نام میں نہیں چل رہے، ہم تو یہ کہیں کہ یہ جتنے بھی عیسائی ہیں، یہ جتنے بھی یہودی ہیں، یہ جتنے بھی ہندو ہیں، یہ جتنے بھی آگ کے پجاری ہیں، میرے آقا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، امتی ہیں۔ یا اللہ ان کو ایمان اور کلمے کی دولت عطا کر دے، کہیں یہ جہنم کی آگ میں نہ جلے۔ ہمارے دل میں تو یہ خیر خواہی ہو کہ ان کو یا اللہ جہنم کی آگ سے تو بچا دے، یہ خیر خواہی کا جذبہ ہمارے من میں ہو، ہر فرد کے لیے، ہر انسان کے لیے۔ ہمارے حضرت فرماتے تھے یہ جذبہ ہو کہ برے کی برائی سے نفرت، برے سے نفرت نہ ہو۔ مجھے ایک بندہ کہنے لگا وہ دیکھو جہاز جا رہا ہے، میں نے کہا نہ کہے، کیا پتہ اس کو آخری وقت میں کلمہ نصیب ہو جائے۔ ہروینی کو کہہ رہا ہے، میں نے کہا نہ کہے، کیا پتہ اس کو آخری وقت میں کلمہ نصیب ہو جائے اور میں کلمے سے محروم نہ رہ جاؤں کسی اپنی خطا کی وجہ سے، کسی غلطی کی وجہ سے۔ ہمارا میرے دوستو یہ منشور ہے، ہمارا یہ انداز ہے، ہماری یہ ترتیب ہے، ساری امت کے ہر طبقے کے لیے خیر خواہی ہے۔ اس لیے جو باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، ان باتوں کو میسج کیا کریں، زبان سے میسج کیا کریں، موبائل سے میسج کیا کریں، خط سے میسج کیا کریں، ان کی سی ڈی اور کیسٹ کو میسج کیا کریں، ہدیہ دیا کریں، دوسروں تک پہنچایا کریں، بتایا کریں، سنایا کریں۔ ہمارے ذریعے سے کسی تک بات پہنچ جائے، اللہ اس کو قبول کر لے، یہ بتایا کریں، ٹھیک ہے نا؟ اب جو ہم بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، آپ کو علم ہے کہ آپ کیا ذکر کرتے ہیں؟
ہے آپ کتنا زبردست ذکر کرتے ہیں اور کتنا عظیم ذکر کرتے ہیں. یقین جانیے کبھی آپ بیٹھ کے سوچا کریں, میری بات کو غور سے سمجھیں. آج ایک قیمتی جوہر دے رہا ہوں, موتی دے رہا ہوں, ان لوگوں کو دے رہا ہوں جو یہاں دعا کے لیے آتے ہیں, اصلاح کے لیے آتے ہیں, لینے کے لیے آتے ہیں, پانے کے لیے آتے ہیں, جو دنیا آخرت کی مصیبتوں کو ٹلوانے کے لیے, اللہ کی محبت, اللہ کے پیار کو لانے کے لیے, پانے کے لیے آتے ہیں. میں ان کے لیے دے رہا ہوں یہ بات. آپ کبھی بیٹھ کے استحضار کیا کریں, سوچا کریں. نوٹ کی ہاتھ میں آتے ہی اس کی قیمت کا خیال ہوتا ہے کہ اس نوٹ سے مجھے فلاں فلاں چیزیں مل سکتی ہیں, اس نوٹ میں یہ قیمت ہے, یا اس نوٹ میں یہ پاور ہے, طاقت ہے. مال کی پاور اور طاقت کا اندازہ ہے, اعمال کی پاور اور طاقت کا اندازہ نہیں ہے. آپ کتنے بڑے بیٹھ کے طاقتور اعمال کرتے ہیں, سوچے تو ذرا کتنے طاقتور. یہ جو آپ بیٹھ کے ذکر کر رہے ہیں نا, آج ابھی کریں گے اور ہر جمعرات کو کرتے ہیں, شب جمعہ کو, یہ وہ اذکار ہیں جن کو صدیوں سے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم 1500 سال سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر صحابہ, اہل بیت, اولیاء کرام, صالحین سارے کرتے چلے آئے. یہ وہ اذکار ہے جس سے ولی بنے, یہ وہ اذکار ہے جس سے قطب بنے, یہ وہ اذکار ہے جس سے ابدال بنے, یہ وہ اذکار ہے جس سے اللہ کے دوست بنے, یہ وہ اذکار ہے جس سے صدیق بنے, جس سے شہداء بنے, جس سے صالحین بنے, یہ وہ اذکار ہے جس سے مصیبتیں دور ہوئیں, یہ وہ اذکار جس سے پریشانیاں دور ہوئیں, یہ وہ اذکار جس سے غم ٹلے, یہ وہ اذکار جس سے فتوحات کے دروازے کھلے, یہ وہ اذکار جو بیماروں کو شفا دیں, یہ وہ اذکار جو مصیبت زدوں کو دور کرائیں, یہ وہ اذکار جو ناممکن کو ممکن بنائیں. یہ میری وجہ سے نہیں, اللہ کے نام کی وجہ سے. کس کی وجہ سے؟ اللہ جل شانہ کے نام کی وجہ سے. یہ وہ اذکار ہیں, تو کر تجھے فائدہ, میں کروں مجھے فائدہ, زید کرے, بکر کرے, اے کرے, بی کرے, کوئی شخص کرے, اس کو فائدہ ہی فائدہ ہے. اور فائدہ اس کو ملے گا جو جس یقین سے کرے گا. تھوڑے یقین سے کرے گا تھوڑا فائدہ پائے گا, بڑے یقین سے کرے گا بڑا فائدہ پائے گا. ارے جہاں خیرات بٹ رہی ہو, جتنا برتن لے کے جائے گا اتنا بھر کے آئے گا نا. اب تو خود سوچ, تیرے یقین کا برتن چھوٹا ہے یا بڑا ہے؟ تو خود سوچ. جس کا جتنا یقین ہوگا, جو اعتراض کی نیت سے آئے گا, جو غلطیاں کوتاہیاں چننے کی نیت سے آئے گا, وہ اپنا نصیب پا کے جائے گا. جو سعادت لینے آئے گا وہ سعادت پا کے جائے گا. جو علم لینے آئے گا وہ علم لے کے پائے جائے, اور جو برکت لینے آئے گا وہ برکت پا کے جائے گا انشاءاللہ. یہ اس نام کی برکت ہے. اور میں آپ کو عرض کر رہا ہوں, مجھے بھی اس نام کی برکت سے ملے گا اور مل رہا, آپ کو بھی اس کی نام کی برکت سے ملے گا اور مل رہا. یہ محفل سجانا, یہ مجلسیں بنانا, یہ باتیں کرنا, اس سے کچھ نہیں ہوگا. ان باتوں کے اندر وجود, ان باتوں کے اندر نور اللہ کے نام کی برکت سے ہوگا. بات کرنے والی کی نیت کا اثر, سننے والی کی نیت کا اثر, کرنے والی کی نیت ٹھیک, سننے والی کی نیت ٹھیک نہیں. اس کا مطلب یہ ہے ایک دینا چاہتا ہے, ایک دینا چاہ رہا, اس کا برتن اوندا ہے, وہ اس نے دے دیا, گر گیا نیچے. اگر بات کرنے والی کی نیت ٹھیک, سننے والی کی نیت ٹھیک, دینا چاہ رہا, برتن سیدھا ہے, برتن کے اندر بھر جائے گا. اور جو دینے والا ہے اس کے بعد بھی کچھ نہیں ہے, خود وہ بھی بھکاری ہے, اس کو بھی اللہ ہی دے گا. اور سارے کے سارے منگتے ہیں, سارے کے سارے بھکاری ہیں, دینے والا کون؟ بس یہ جو ذکر ہوتا ہے, اس ذکر کی برکت سے مخلوق خدا آ کے کہتی ہے کہ ہماری مشکلیں ٹلتی ہیں, پریشانیاں دور ہوتی ہیں, مسائل حل ہوتی ہیں. ہر بندے کو حسب یقین ملتا ہے, یاد رکھنا. جس کا چھوٹا برتن ہوگا اس کو چھوٹا ملے گا, جس کا بڑا برتن ہوگا اس کو بڑا ملے گا. نام اللہ کا, اس طاقتور رب کا, اس کی عظمت کو بیٹھ کے بیان کرے, اور عظمت کو بیٹھ کے بیان کرے اور تیرے کام نہ بنے, کوئی بات ہے؟ ارے جس ذکر سے, جس کام سے, جس دعا سے تجھے روٹی نہیں ملتی, روٹی سے مراد دنیا کی روٹی کے مسئلے حل نہیں ہوتے, تو اتنی بڑی جنت کا امیدوار کیسے بنا ہوا ہے؟
تو جتنا جس کے اندر یقین ہوگا، جتنا جس کے اندر دھیان ہوگا، جتنا جس کے اندر جستجو ہوگی، اور جتنا جس کے اندر پانے کا جذبہ ہوگا، اللہ جل شانہ اپنی عطا سے اس کو اتنا عطا فرمائے گا۔ وہ بڑا کریم ہے، اس کی نظر لفظوں پہ نہیں، اس کی نظر ہماری ظاہری کیفیت پہ نہیں، وہ کریم دل پہ نظر رکھتا ہے، اس کے دل کے اندر کیا ہے۔ وہ من کی دنیا پہ نظر رکھتا ہے، وہ تن کی دنیا پہ نظر نہیں۔ تو جو جتنا یقین سے کرے گا، مجھے ایک صاحب کہنے لگے، ایک صاحب درس میں آتے تھے، میں نے ان کو کئی دفعہ روکا، آپ نہ جایا کرو۔ اس نے کہا تو بھی میرے ساتھ چل۔ کہنے لگے میں ان کے آنے لگا، پھر ہر دفعہ درس میں کوشش کرتا تھا کہ اس کا پوائنٹ اکٹھے کروں اور اکٹھے کر کے اس کو بتاؤں، دیکھو اس نے فلاں بات غلط کہی تھی، فلاں گستاخی کی تھی، فلاں یہ کیا تھا، فلاں یہ کیا تھا، فلاں یہ کیا تھا۔ کہنے لگے کہ میں نے یہ کرنا شروع کر دیا۔ کہنے لگے کہ پھر کچھ ہی عرصے کے بعد میں نے دیکھا اس نے میری بات مانی نہیں، اس کو یقین تھا، وہ جو ہے سوکھا ہونے لگا، میں اوکھا ہونے لگا۔ اس نے یہ لفظ کہے، یعنی اس کو سکھ ملنے لگا، مجھے دکھ ملنے لگا۔ کہنے لگا یہ کیا ہے؟ میں نے کہا یہ میری کوئی کرامت نہیں، یہ اس اللہ کے نام کی کرامت ہے، اللہ کے نام کا کمال ہے۔ جو اللہ کے نام کی محفل میں سعادت مندی سے آئے گا، برتن سیدھا کر کے آئے گا، اللہ کی رضا کے لیے آئے گا، اللہ اس کی نیت کو دیکھ کے اس کے برتن میں ڈال دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ طواف کرنے والے تو سارے ہوتے ہیں، لبیک کہنے والے تو سارے ہوتے ہیں، کسی کی لبیک فرمایا اس کے منہ پہ مار دی جاتی ہے، کسی کی لبیک قبول کر دی جاتی ہے۔ ارے اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، طواف کرنے والے سارے ہوتے ہیں، کچھ طواف کرنے والے ہوتے ہیں، کچھ جیب کاٹنے والے ہوتے ہیں۔ وہ تو دل کی دنیا کو دیکھتا ہے کہ یہ آیا کس لیے ہے، چکر کس لیے کاٹ رہا، چکر تو وہ بھی کاٹ رہا، چکر وہ بھی کاٹ رہا۔ وہ تو دل کی دنیا کو جانتا ہے۔ اب خود سوچیں آپ کس نیت سے آئے ہیں، کس جذبے سے آئے ہیں، آپ کے آنے کا جذبہ کیا ہے، نیت کیا ہے، اس کے مطابق رب عطا کر دیتا ہے۔ میں تو اکثر کہتا ہوں آپ حضرات کے خلوص کی برکت سے اللہ مجھے بھی دے دیتا ہے، سچی بات کہہ رہا ہوں۔ میں نے ابھی کہا کہ بعض اوقات کرسی اور ممبر پہ بیٹھنے والوں کو لوگ حضرت کہتے ہیں، اور ان لوگوں کو پتہ نہیں کہ مجمع میں بیٹھنے والے ان سے بڑے بڑے بعض حضرت ہوتے ہیں، ان کے مقامات ان سے کہیں زیادہ ہوتے ہیں۔ وہ ولایت میں، وہ درجے میں، وہ دعا میں، وہ مستجاب الدعوات ہونے میں اللہ کے ہاں اور کہیں زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ ہماری نظر کہاں کام کر سکتی ہے؟ اس لیے میرے دوستو ابھی بیٹھ کے جو ذکر کریں گے اس کے اندر سچی طلب ہو، سچی تڑپ ہو، سچا استحضار اخلاص ہو، سچا مانگنا ہو۔ اس سچائی پہ اللہ پاک عطا فرمائیں گے اور اللہ عطا فرما دیتے ہیں۔ بس اتنا یاد رکھ لینا، کلاس میں سارے پاس نہیں ہوا کرتے، یا کلاس میں سارے فرسٹ بھی نہیں آیا کرتے، اور بٹھے میں ساری 1 نمبر اینٹ نہیں ہوا کرتی ہے، ایسی ہے۔ اللہ پاک مجھے آپ کو اخلاص بھی دے، ہمارے دلوں کے جذبے بھی سچے کر دے، ہمارے اس بولنے اور سننے کو سچے جذبے کے ساتھ قبول فرما لے۔ صلی علی محمد عبدک و رسولک، اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک، وصلی علی المؤمنین والمؤمنات، وصلی علی المؤمنین والمؤمنات، وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، یا اول الاولین، یا اول الاولین، یا آخر الآخرین، یا ذی القوة المتین، یا راحم المساکین، 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 یا ارحم الراحمین، 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 یا اکرم الاکرمین۔
یا اکرم الاکرمین یا اکرم الاکرمین یا اجود الاجودین یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا کریم یا کریم یا اللہ پوری امت کو کامل ہدایت عطا فرما، سارے عالم کو کامل ہدایت عطا فرما یا اللہ، پوری امت کو کامل ایمان عطا فرما، کامل اخلاص عطا فرما، کامل اخلاق عطا فرما، اپنی ذات عالی کا کامل تعلق عطا فرما، اپنی ذات عالی سے محبت عطا فرما، اپنی ذات عالی کا دھیان عطا فرما، اپنی ذات عالی سے سچا تعلق عطا فرما، سچی محبت عطا فرما، اپنی ذات کی سچی جستجو عطا فرما۔ اللہ ہمیں متلاشی بنا دے، آج دنیا کے متلاشی ہیں، اپنی ذات کا متلاشی بنا دے، اپنی صورت اور سچائی کا متلاشی بنا دے۔ اللہ آج ہم درہم اور دینار کے متلاشی ہیں، یا اللہ سونے کے اور مال کے متلاشی ہیں، یا اللہ اپنی ذات کا متلاشی بنا دے، تیرے خزانوں میں کیا ہے اس بات کا متلاشی بنا دے، یا اللہ تیرا تو کتنا حسین ہے، تیرا حسن کتنا ہے اس کا متلاشی بنا دے، یا اللہ ہمیں تلاش میں لگا دے، ہمارے دلوں کو اپنی محبت کے لیے قبول فرما، ہمارے دلوں کو اپنی محبت کے لیے قبول فرما، یا اللہ ہمیں ہمارے حال پہ نہ چھوڑ، ہمارے حال پہ رحم فرما، ہمارے حال پہ فضل فرما، ہمارے حال پہ کرم فرما، تو کریم ہے کرم فرما، تو کریم ہے کرم فرما، تو رحیم ہے رحم فرما، تیری عطا ہے بہت زیادہ کرم فرما، بہت بخشش کا معاملہ فرما، یا اللہ یا رحمان، یا اللہ ہم نے تو بہاریں نہ دیکھی، شدہ خزاں دیکھی میرا اللہ، تو نے ایوب علیہ السلام کو بیماریوں سے نکالا، حضرت یونس کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا، یا اللہ حضرت موسیٰ کو فرعون سے نجات عطا فرمائی، اس ساری مصیبتوں سے تو نے ہی عطا فرمائی، اور تو نے نجات عطا فرمائی ساری مصیبتوں سے، اور تیری عطاؤں سے ہوا، ہمیں سب کو مصیبتوں سے نجات عطا فرما، سب کو پریشانیوں سے نجات عطا فرما، اے اللہ نماز کے اندر کے وسوسوں سے نجات عطا فرما، یا اللہ گناہوں سے نجات عطا فرما، جھوٹ سے نجات عطا فرما، غیبت سے نجات عطا فرما، یا اللہ بہتان سے ہمیں دوری عطا فرما، ہمارے من کو سچا بنا دے، ہمارے تن کو سچا بنا دے، ہماری راہوں کو سچا بنا دے، ہماری راتوں کو سچا بنا دے، یا اللہ ہماری تنہائیوں کو سچا بنا دے، یا اللہ ہمیں اپنا دوست بنا لے، اپنا دوست بنا لے۔ قیامت کے دن میرا مالک کہیں تیرے دشمن کی صفوں میں ہم کھڑے نہ ہو جائیں، اپنے دوستوں کی صفوں میں شامل کر لے، اپنے دوستوں کی لسٹ میں شامل کر لے، اپنی محبت میں شامل کر لے، اپنی عطا میں شامل کر لے، اپنی شفقت میں شامل کر لے، تیرے نام کی برکت ہے میرا مالک، تیرے نام کی برکت سے سب کچھ ہو رہا، جتنے بھی حاضر ہوئے ان کی حاضری قبول فرما، دور پرے سے آئے ہیں ان کی ہر آمین پہ اپنی محبت عطا فرما، ان کے ہر آمین پہ اپنا تعلق عطا فرما، ان کے ہر آمین پہ اے اللہ اپنی قبولیت عطا فرما، مقبولیت عطا فرما، محبوبیت عطا فرما، شفقت کر دے، رحم کر دے، فضل کر دے، بڑے گناہوں سے یا اللہ سیاہ ہو گئے، ہماری صبح بھی سیاہ ہو گئیں، ہماری شامیں بھی سیاہ ہو گئیں، اے اللہ تیری رحمت انہیں دھو سکتی ہے، ہمارے پاس کچھ نہیں میرا اللہ، ہم اس حال میں جائیں کہ تو ناراض ہو، تیرا حبیب ہمیں دیکھ کے منہ پھیر لے، ہم تو بڑے حوصلے لے کے جائیں، آسرے لے کے جائیں، سہارا لے کے جائیں، ساری زندگی تیرے حبیب کا غلام کہیں، اور ہماری خطاؤں کی وجہ سے تیرا حبیب ہم سے منہ پھیر لے، اللہ اس گھڑی کا کیا ہوگا، اس گھڑی کی رسوائی سے بچا دے، اس ذلت سے بچا دے، اس
تنہائی سے بچا دے، قبر کی سختی سے بتا دے، موت کی سختی سے بچا دے، خاتمہ ایمان پہ کر دے، کلمہ نصیب کر دے، کلمہ نصیب کر دے۔ جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ان کی مغفرت فرما، جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ان کی مغفرت فرما، ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا، ان کو کروٹ کروٹ راحت عطا فرما، اپنی رحمت عطا فرما۔ یا اللہ تو ظالم کو بھی معاف کر دے، تو مظلوم کو بھی معاف کر دے، تو بڑا کریم ہے اللہ۔ ایک وقت ایسا آنے والا ہے ہم قبر کی قسم پرسی میں جانے والے ہیں، اور اے اللہ ہم تنہا ہوں گے، کوئی نہ ہوگا میرا اللہ، ہمارا بستر بھی مٹی ہوگی اور ہر طرف تاریکی ہوگی، اندھیرا ہوگا اللہ، روشنی اور ہوا نہیں ہوگی۔ اس قسم پرسی میں میرا اللہ تو ہمارا ساتھی بن جا، تو ہمارا وکیل بن جا، دوست بن جا۔ تیرے نام کی برکت کی روشنی ہوگی یا درود کی روشنی ہوگی، تیرے حبیب کے نور کی روشنی ہوگی، اے اللہ تیرے نام کی برکت سے روشنی ہوگی، نماز کی برکت سے روشنی ہوگی، اللہ وہ روشنی والی نماز عطا فرما، اے اللہ روزے سے برکت ہوگی، وہ روشنی والا روزہ عطا فرما۔ الہی جن حفاظ کرام نے قرآن پاک رمضان میں سنانا ہے ان کے سینے کھول دے، ان کے دل کھول دے، ان کے لیے قرآن کا سننا سنانا آسان فرما دے، سہل فرما دے، سہولت کا معاملہ فرما دے، عافیت کا معاملہ فرما دے۔ اے اللہ ہمیں قرآن روز پڑھنا عطا کر دے، کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن کی بد دعا لگ جائے۔ اللہ قرآن کی بد دعا بڑی لگتی ہے، بعض دل ایسے ہیں جو سن بھی لیتے ہیں، قرآن کی بد دعا سے بچا دے۔ گھروں میں قرآن پڑھے رہتے ہیں، ہم اٹھاتے نہیں ہیں، قرآن پڑھے پڑھے بد دعائیں کرتے ہیں۔ اللہ انہوں نے ہمیں ویران کیے کر دیا، تو انہیں ویران کر دے، انہوں نے ہمیں بے آباد کیا، تو انہیں بے آباد کر دے۔ اے میرا مالک قرآن کی بد دعا سے بچا، نماز کی بد دعا سے بچا، اپنی ذات کی یا اللہ کسی عذاب سے بچا۔ اے اللہ ہم کسی سنت میں کسی چیز پہ اعتراض کر دیں، اپنے حبیب کی بد دعا سے بچا، یا اللہ اپنے حبیب کی بد دعا سے بچا۔ یا اللہ ہمارے پاس کوئی سرمایہ نہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں، بس تیری مدد کے علاوہ کچھ نہیں، تیری حفاظت کے علاوہ کچھ نہیں، تیری عطا کے علاوہ کچھ نہیں۔ اگر کوئی بڑے بول بولے ہیں تو معاف کر دے، معافی مانگتے ہیں معاف کر دے، استغفار کرتے ہیں معاف کر دے، ندامت کرتے ہیں معاف کر دے، توبہ کرتے ہیں معاف کر دے، تو ہمیں معاف کر دے، ہمیں اور ہماری نسلوں کو مکافات عمل سے بچا دے، تو درگزر فرما، تو معاف فرما، اے نبی معاف فرما، اور جو اگر ہم مکافات عمل سے گزر رہے تو رحم کا معاملہ فرما اور کرم کا معاملہ فرما اور شفقت کا معاملہ فرما۔ اس مجمع کی آمین کو قبول فرما، اس مجمع کی آمین کو قبول فرما۔ جتنے بھی دوست ہیں ان کے غموں کو ٹال دے، ان کے دکھوں کو ٹال دے، ان کی پریشانیوں کو دور کر دے، انہیں اپنا دوست بنا لے، انہیں اپنا ولی بنا لے، موت کے وقت رسوائی سے بچا دے، موت کے وقت ذلت سے بچا دے، موت کے وقت کے دھکوں سے بچا دے۔ اے اللہ دنیا کی رسوائی سے بچا، دنیا کی ذلت سے بچا، ہماری غیب سے حفاظت فرما، ہماری غیب سے مدد فرما۔ جتنے پریشان حال بیٹھے ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، ان کی مشکلیں حل فرما۔ جو ٹوٹے ہوئے دل ہیں ان کے دلوں کو تو ملا دے، جو ٹوٹے ہوئے گھر ہیں ان کے گھروں کو تو جوڑ دے، جو ٹوٹے ہوئے جسم ہیں ان کے جسموں کو شفا دے دے۔ اے اللہ بیماروں کو شفا دے دے، مریضوں کو تندرستی عطا فرما، گھریلو الجھنیں ان کی حل فرما، رشتوں کی پریشانیاں دور فرما، رشتوں کی پریشانیاں دور فرما، شادی کے مسائل حل فرما، جادو کے مسائل حل فرما۔ اے اللہ نظر بد سے حفاظت فرما، آفت سے حفاظت فرما، شیاطین و جنات سے حفاظت فرما، ہماری گھر گھر کا پل پل حفاظت فرما۔ جتنے مریض ہیں ان
کو شفا دے دے، جو جسمانی روحانی مریض ان کو شفا دے دے، اے اللہ جو کاروبار میں الجھے ان کے ساتھ کرم فرما، جن کو بے برکتی ہے برکت عطا فرما، جن کی بے روزگاری ہے کامل رزق عطا فرما، وافر رزق عطا فرما، عافیت والا رزق عطا فرما، برکت والا رزق عطا فرما، شان و شوکت والا رزق عطا فرما، نسلوں کے لیے رزق عطا فرما، فاقوں سے بچا، عافیت کا معاملہ فرما، امت کے جتنے غیر مسلم ہیں ان کو ہدایت دے دے، ان کو ایمان دے دے، ان کو ایمان دے دے، ان کو موت سے پہلے موت کے بعد کی زندگی میں آخرت نصیب کر دے، اے اللہ ان کو کلمہ نصیب کر دے، ہم سب کو کلمہ نصیب کر دے، جتنے دوست یہاں دور پرے سے آئے ہیں ان کی آمین کو قبول فرما، ان کی آمین کو قبول فرما، اگر ہمارے کسی گناہ کی وجہ سے آمین قبول نہیں تو اس مجمع میں جو تیرا محبوب بندہ ہے اس کی وجہ سے قبول فرما، اے اللہ سفید بالوں والے بیٹھے ہیں، توبہ کرنے والے جوان بیٹھے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے بھی بیٹھے ہیں، اے اللہ بوڑھے بھی بیٹھے ہیں، مالک مسافر بھی بیٹھے ہیں، مسافر کی دعا رد نہیں ہوتی، تائب بھی بیٹھے ہیں، عابد بھی بیٹھے ہیں، ذاکر بھی بیٹھے ہیں، نیک بیٹیاں بھی بیٹھی ہیں، نیک مائیں بھی بیٹھی ہیں، بس تو کسی کی توفیلی آمین کو رد نہ فرما، آمین کو قبول فرما، آمین کو قبول فرما، اور ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہماری لکشوں پہ مغفرت کا معاملہ فرما، ہماری توبہ کو قبول فرما، ہمیں معافی عطا فرما، پریشانیاں دور فرما، ہمارے گھروں کو اے اللہ خیر کا ذریعہ بنا، کاروباروں میں برکتیں عطا فرما، رزق میں وسعتیں عطا فرما، جو اس پریشانی میں مبتلا ہیں اس پریشانی کو دور کر دے، ان کے قرضے ادا کر دے، بے اولادوں کو اولاد دے دے، جن کو اولادیں دی ہیں ان کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، ان کو دلوں کی راحت بنا دے، آنے والی آفت سے بچا دے، ہمیں معاف کر دے، ہمیں معاف کر دے، ہمیں معاف کر دے، بس اپنی معاف کر دے، اپنی پکڑ سے بچا دے، معاف کر دے، معاف کر دے، معاف کر دے، تیرے پاؤں پڑھ کے کہتے ہیں معاف کر دے، تیرے پاؤں پڑھ کے کہتے ہیں معاف کر دے، تو معاف کر دے، ایسا معاف کر کے کبھی پکڑنا، بس دنیا آخرت کی پکڑ سے بچا، دنیا آخرت کی رسوائی سے بچا، دنیا آخرت کی ذلت سے بچا، ہمیں معاف کر دے، مانگنا نہ آیا بن مانگے عطا فرما، لینا نہ آیا بس بن مانگے عطا فرما، اپنی شان کے مطابق عطا فرما، غیب سے ہر ضرورت کو صدا پورا فرما، ہر مشکل سے صدا نکال دے، ہر مشکل سے صدا نکال دے، معافیت کا معاملہ فرما دے، معافیت کا معاملہ فرما دے، جنہوں نے دعاؤں کے لیے چاہا کہا اور لکھا ان کو محروم نہ فرما، جو دنیا کے جس کونے میں بیٹھے آمین کر رہے ان کو محروم نہ فرما، جنات کو محروم نہ فرما، انسانوں کو محروم نہ فرما، جتنے کی بھی یہاں حاضری ہے اے اللہ جو جس شکل جس حیثیت میں آئے ہیں ان سب کو معاف کر دے، ان سب کی قبول کر لے، ان سب کو عطا کر دے، جو مانگا عطا کر دے، جو نہیں مانگا عطا کر دے، نستغفرک و نتوب الیک، نستغفرک و نتوب الیک، نستغفرک و نتوب الیک، وصلی اللہ علی النبی الکریم، وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔